أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون صدق الله العظيم. دورہ تفسیر قرآن کریم میں سورۃ الروم ہم نے شروع کر لی تھی اور اس کا ایک رکوع ہم تلاوت کر چکے تھے تفسیر کے ساتھ، اور اس رکوع میں آپ کے سامنے بات آئی منکرین قیامت سے متعلق. ٹھیک، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی عقل میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ قیامت بھی دوبارہ قائم ہو سکتی ہے، کہ ہم ایک مرتبہ اگر مر جائیں تو دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. یہ بات عقل میں نہیں آ رہی. آج کی ان آیات سے اللہ تعالیٰ اپنی دیگر کئی ساری قدرتوں کا مظاہرہ فرما رہے ہیں، جس سے بہت ساری جن میں سے چیزیں ایسی ہیں جو ان کی عقل میں نہیں آتی، لیکن پھر بھی ان کی آنکھوں کے سامنے ہیں تو ان کو ماننا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کا دن بھی جب تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا تو تم کو ماننا پڑے گا. دیکھیں، اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ تعالیٰ نے ہی تخلیق کی ابتدا کی تھی. ثم یعیدہ، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو لوٹائیں گے. ثم الیہ ترجعون، اور پھر اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا. سمجھ گئے؟ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، تو اللہ فرما رہے ہیں جب پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی تھی اس میں تمہیں تعجب ہونا چاہیے تھا نا. اب ایک مرتبہ تخلیق فرما لینے کے بعد اب جو دوبارہ تخلیق ہوگی اس میں تعجب کا تو اس کی تعجب کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی. آ رہی سمجھ؟ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، تخویف اخروی. اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو یبلس المجرمون، تو یہ جو مجرم لوگ ہیں یہ سب نا امید ہو جائیں گے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ، نفی شفاعت برائے کفار. کافروں کے لیے تو شفاعت ہو ہی نہیں سکتی، مسلمانوں کے لیے شفاعت قہریہ نہیں ہو سکتی، اور کافروں کے لیے تو سرے سے شفاعت ہی نہیں ہوگی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ، اور ان لوگوں کے لیے قیامت کے دن کوئی شریک ہوگا ہی نہیں. شفعاء، کوئی بھی سفارشی نہیں ہوگا، شفعاء ان کا سفارشی. وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، بلکہ یہ خود ہی اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے. سمجھ آ رہی؟ ہاں، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب کو دیکھیں گے نا، تب کہیں گے کہ نہیں، ہم نے تو ان کو شریک بنایا ہی نہیں، ہم ان کا انکار کرتے ہیں. اور یہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو اس دن لوگ الگ الگ گروہ ہو جائیں گے. مسلمانوں کا الگ گروہ، کافروں کا الگ گروہ، منافقین کا الگ گروہ، اس طرح. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو اس میں سے ایک گروہ ایسا ہوگا جو ایمان والا ہوگا. تو فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس وہ افراد یا وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، تو وہ بہشت کے باغ میں ہوں گے، یحبرون، خوشحال ہوں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جو لوگ کافر ہیں اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اس کا عطف بِآیَاتِنَا پر ہے، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، آخرت کے آنے کو جھٹلایا، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو قیامت کے دن وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے. سمجھ گئے؟ ان کو لایا جائے گا عذاب کے پاس گھسیٹتے ہوئے. فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ. اچھا، ایمان و عمل صالح کی ترغیب. تو نتیجہ یہ ہے، اچھے اور برے کا نتیجہ بتا دیا نا. تو اب جب ان دونوں کے نتائج آپ کے سامنے آ گئے تو اب کرنا کیا ہے
فرما رہے فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، تو تم اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو جب تم شام کرو تب بھی، وحین تصبحون اور جب تم صبح کرو تب بھی. تو اس میں پورے دن آ گیا، صبح شام اللہ کی تسبیح کرو مطلب پورا دن. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس میں تمسونا سے مغرب اور عشاء آ گئی شام میں نماز، اور تصبحون میں فجر آ گئی. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی اللہ کے لیے ہے تمام تعریفیں آسمانوں میں، تمام آسمانوں میں، والارض اور تمام زمین میں، وعشیًا اور زوال کے بعد، وحین تظہرون اور اس وقت جب تم ظہر کرتے ہو. تو اس عشیًا میں عصر آ گئی، تظہرون میں ظہر آ گئی. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کو بیان فرما رہے. وہ اللہ زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے، اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے. مرغی زندہ ہے، نہیں انڈا یہ مردہ ہے، اور اس مردہ چیز کے اندر سے اللہ تعالیٰ چوزے کو نکالتے ہیں جو کہ چوزا زندہ ہے. تو زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے، ایک بات. اسی طرح کافر سے اللہ تعالیٰ بچہ پیدا کرتے ہیں اور وہ مسلمان ہوتا ہے. تو کافر کی مثال مردہ کی سی ہے اور مسلمان کی مثال زندہ کی سی ہے. تو مردے سے اللہ نے زندہ کو نکالا، کافر سے اللہ نے مسلمان کو نکالا. آئی سمجھ؟ اور وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے. تو مرغی کو نکالا، مرغی سے نکالا انڈے کو، تو مرغی زندہ اور انڈا مردہ. سمجھ گئے؟ اسی طرح گندم، تو گندم کا جو دانہ ہے وہ مردہ، لیکن جب اس کو زمین میں ڈالا تو اس میں سے اس نے پورا پودا نکالا جو کہ پودا زندہ ہوتا ہے. سمجھ گئے آپ بات؟ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے. اور اسی طرح جو یہ مثالیں ہیں سمجھانے کے لیے انسانوں کو. اور دیکھیں وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، وہ مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے، یعنی مسلمان ہے اور اس سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ کافر ہو گئی. تو مسلمان زندہ، اس سے نکالا ایک بچے کو جو کہ کافر تھا، تو وہ مردہ کی طرح ہے. وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مر جانے کے بعد، یعنی بنجر ہو جانے کے بعد بھی اللہ زمین کو زندہ. تو جب اللہ زندہ سے مردے کو نکال سکتے ہیں اور مردے سے زندہ کو نکال سکتے ہیں، اور زمین سے اللہ تعالیٰ زندہ پودوں کو نکال سکتے ہیں، تو قبر سے اللہ تم کو بھی زندہ کر کے نکال سکتے ہیں. یہ مطلب وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، ان خلقکم، جس کے تم کو اللہ نے پیدا فرمایا، من تراب، مٹی سے، یہ مادہ بعید ہے. ثم اذا انتم بشر، اور جب تم کو مٹی سے بنایا تو پھر تم ایک بشر مکمل انسان بن گئے. تنتشرون، اور پھر چلتے پھرتے بھی ہو. سمجھ گئے؟ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا، من انفسکم ای من جنسکم، تمہاری ہی جنس میں سے یعنی انسانوں میں سے، ازواجن جوڑے. سمجھ گئے؟ لتسکنوا الیہا جوڑے. اب شوہروں کے لیے نعمت ہوگی ان کی بیویاں، اور بیویوں کے لیے نعمت ہوگی ان کے شوہر. یہاں سے ازواجن جوڑے سے یہ مراد. لتسکنوا الیہا، مقصد فائدے کا بیان کر رہے ہیں. فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ تاکہ تم سکون حاصل کر سکو ان سے. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور کمال شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر تمہارے درمیان، حالانکہ دو الگ الگ خاندان، دو الگ الگ لوگ، دو الگ الگ جو آج تک کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی، لیکن جب شادی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان مودتاً محبت ڈال دی، اور ورحمتاً اور شفقت ڈال دی. سمجھ گئے؟ شادی کی ابتدا میں آپس میں محبت، تو اس کے لیے مودتاً، اور جب بڑھاپے کو پہنچے تو آپس میں ہمدردی اور شفقت، اس کے لیے رحمتاً. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون.
تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا رب العالمین ہمارے درمیان مودتاً محبت بھی ڈال و رحمتاً اور شفقت بھی ڈال۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ومن آیاتہ خلق السماوات والارض، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا، واختلاف السنتکم والوانکم، اور تمہاری زبانوں کا یہ الگ الگ ہونا اور تمہارے رنگوں کا الگ الگ ہونا، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اگر آپ آنکھوں پر پٹی باندھ لیں اور کوئی شخص آپ کے سامنے بات کرے جس کو آپ پہچانتے ہو، تو صرف آواز سے بھی آپ اس کو پہچان لیتے ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہر آواز کو اللہ نے دوسری آواز سے بالکل مختلف بنایا۔ لوگ کتنی نقل کرتے ہیں شیخ عبد الرحمن السدیسی تلاوت کی، شیخ عبد الباسط کی تلاوت کی نقل کرتے ہیں، لیکن پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بعینی ہی وہ نہیں ہے، یہ نقل کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے آوازوں میں فرق اتنا رکھا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ پاک کی قدرت ہے۔ وَأَلْوَانِكُمْ، اور رنگ اللہ تعالیٰ نے تبدیل کیے۔ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوتی ہیں، کوئی گورا ہوتا ہے، کوئی سانولا ہوتا ہے، کوئی کالا ہوتا ہے، یہ سب اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، یہ تو نشانیاں ہیں اس میں للعالمین، علماء کے لیے، سمجھ رکھنے والوں کے لیے۔ بے وقوفوں سے اللہ بات نہیں کرتے ہیں، سمجھ رکھنے والوں کے لیے۔ ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ، اور اللہ ہی کی نشانیوں میں سے یہ ہے تمہارا راتوں کو سونا اور دن میں، وابتغاؤکم من فضلہ، اور دن میں اللہ کے فضل کو تلاش کرنا۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ منامکم باللیل الگ پورا اور آگے الگ پورا ہے، والنہار وابتغاؤکم من فضلہ، دنوں کو سونا نہیں ہے، دن میں سونا نہیں ہے، دن میں وابتغاؤکم من فضلہ ہے کہ اللہ کے فضل کو تلاش کرنا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو بات کو سنتے ہیں۔ ومن آیاتہ یریکم البرق، اور یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تم کو دکھاتا ہے بجلی، خوفا وطمعا، خوف یعنی خوف دلانے کے لیے بھی، وطمعا، اور امید دلانے کے لیے بھی۔ جب آپ بجلی کڑکتی ہوئی دیکھتے ہیں تو خوف بھی آتا ہے کہ کہیں لگ نہ جائے، اور یہ امید بھی آتی ہے کہ اب بارش کا موسم ہو رہا ہے۔ کراچی والے تو خوشی سے جھوم جاتے ہیں، بارش آنے والی ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور جب امید آ جاتی ہے اور اس کے بعد وَيُنَزِّلُ، بلکہ اب نہیں ہوتا ہے، اب خوش نہیں ہوتے، بولتے ہیں اگر بارش تھوڑی سی بھی آ گئی نا تو پھر کشتی خریدنی پڑے گی۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ آسمانوں سے برساتے ہیں پانی، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، تو اللہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں اس کے موت مر جانے کے بعد، یعنی بنجر ہو جانے کے بعد۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بس بے شک اس میں تو نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ ومن آیاتہ، یہ سب دلائل عقلیہ جاری ہیں، چل رہے ہیں۔ دلیل عقلی نمبر 6، ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ۔ اب آپ یہ بتائیں کہ یہ دلیل عقلی انفسی ہے یا آفاقی ہے؟ جلدی بتائیں، آفاقی ہے نا، اپنی جان کی بات تو نہیں ہو رہی نا، آسمان، زمین، پودے، پھل، ان سب چیزوں کی بات ہو رہی ہے نا۔ ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے قائم کر رکھے ہیں آسمان کو اور زمین کو، بامرہ، اپنے حکم سے۔ ثم اذا دعاکم دعوتا، اور جب اللہ پکاریں گے ان کو، دعوتا، ایک مرتبہ پکارنا، من الارض، ای لاخراج من الارض، زمین سے نکلنے کے لیے، اذا انتم تخرجون، پھر تم سب کیا کرو گے؟ زمین سے نکلتے ہوئے آؤ گے۔ جب اللہ ثم اذا دعاکم، اور جب تم کو پکاریں گے اللہ تعالیٰ، کس طرح پکاریں گے؟ یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے، وہ سور پھونکیں گے اور سب اپنی قبروں سے اٹھ کر اللہ کی طرف جائیں گے۔ جب تم کو پکاریں گے دعوتاً، ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ سور پھونکا جائے گا، اور پھر
سب کے سب زمین سے نکلتے ہوئے. اذا انتم تخرجون من الارض، تم سب نکلنے لگو گے زمین سے. سمجھ آ رہی ہے جی؟ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں، جو کوئی بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں. كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سب اسی کے فرما بردار ہیں. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہ ذات ہے جو پیدا کرتی ہے پہلی بار مخلوق کو، ثم يعيدُهُ، وہ پھر اس کو لوٹائے گی، یعنی دوبارہ اس کو پیدا کر دے گی. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ دوبارہ پیدا کرنا تو اللہ پر زیادہ آسان ہے. سمجھ گئے؟ لیکن یہ بھی سمجھ لیں زیادہ آسان کا مطلب وہ مشکل ہے نہیں. پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل تھا اور یہ دوسری مرتبہ پیدا کرنا آسان ہے، ایسا نہیں ہے. یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں نا کہ یہ کام تو اللہ کے لیے زیادہ آسان ہے اور یہ کام تو اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے، اس کا مطلب سامعین مخاطبین کے اعتبار سے، یعنی جس چیز کو تم مشکل اور آسان سمجھتے ہو نا اس کے اعتبار سے میں تم کو سمجھا رہا ہوں. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں. ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو ایک پہلی بار دوسری بار برابر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کیا فرماتے ہیں؟ کن فیکون. اذا اراد شیئا ان یقول له کن، جب اللہ پاک کسی بھی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو کہتے ہیں کن فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اچھا. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اس کے لیے تو بہت بلند شان ہے. فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں اور زمین میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بڑا زبردست ہے اور حکمت والا ہے. ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے ایک مثال تمہارے اپنے اندر سے. بات سمجھانی ہو جب کسی کو تو اس کے اندر کی کوئی مثال دی جائے تو وہ اچھی طرح بات کو اخذ کر لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں. اب اللہ مثال پیش فرما رہے ہیں کہ تم یہ ذرا سوچو، شرک پر مثال بیان کر رہے ہیں. تم ذرا سوچو کہ تم ہو اور تمہارا ایک غلام ہے اور تم بہت بڑا کاروبار چلا رہے ہو اور تمہارے پاس کاروباری کافی ساری ملکیت ہے، ملک ہے تمہارے پاس، 1 کروڑ روپے ہیں مثال کے طور پر، اور تمہارا جو غلام ہے، کیا تم یہ کر سکتے ہو کہ اپنے اس 1 کروڑ میں اپنے اس غلام کو برابر کا شریک کر لو کہ 50 لاکھ روپے اس کے اور 50 لاکھ روپے میرے، اور پھر پیسے خرچ کرنے میں، حساب کتاب کرنے میں تم اپنے اس غلام سے ڈرو کہ اگر میں نے اوپر نیچے تھوڑا سا کر دیا تو میرا غلام مجھے پکڑے گا؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کہ نہیں. کہ جس طرح تم اپنے ایک غلام کو اپنے ساتھ صرف کاروبار میں تم شریک نہیں کر سکتے ہو، حالانکہ جنسیت میں، انسان ہونے میں، جسمانی اعتبار سے وہ تمہارے جیسا ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ہلکی سی صرف حیثیت میں فرق ہے کہ تم آقا ہو اور وہ غلام ہے، تو تم اس کو اپنے ساتھ اپنے صرف کاروبار میں بھی شریک نہیں کر رہے ہو. تو ذرا سوچو کہ تم اللہ کے بنائے ہوئے بندوں کو یا ان دوسری مخلوقات کو یا دوسری چیزوں کو اللہ کے ساتھ کیسے تم برابری میں شریک کر رہے ہو. یہی مثال سمجھا رہے ہیں. لہذا تمہارا یہ شریک کرنا بالکل عقل کے بھی خلاف ہے. ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ بیان کر رہے ہیں تمہارے لیے ایک مثال تمہارے اپنے اندر سے. هل لکم مما ملکت ایمانکم، کیا تم یہ ممکن ہے تمہارے لیے کہ مما ملکت ایمانکم، کہ جو تمہارے دائیں ہاتھ جس کے مالک ہیں یعنی غلام، جو تمہارے غلام ہیں، من شرکاء فیما رزقناکم، ہاں وہ تمہارے ساتھ ہو جائیں شریک، فیما رزقناکم، اس چیز میں جو ہم نے تم کو دیا مال میں، فانتم فیہ سواء، اور پھر تم اور تمہارا غلام دونوں اس میں برابر ہو جائیں. اس طرح برابر کہ تخافونہم کخیفتکم انفسکم، تم ان سے اسی طرح ڈرو جیسا کہ تم اپنے پارٹنر سے ڈرتے ہو. جو تمہارے ساتھ کاروبار میں پارٹنر شریک ہوتے ہیں، بھئی 2 بندوں نے مل کر کاروبار شروع کیا تو آپس میں پارٹنر ہوتے ہیں نا، تو وہ آپس میں ڈرتے ہیں حساب کتاب کرنے میں. تو تم اپنے غلام سے بھی اسی طرح ڈرو جس طرح تم اپنے کاروباری شریک سے ڈرتے ہو. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، ہرگز تم اس چیز کو قبول نہیں کرتے ہو. تو کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، تو عقل کے اندھوں یہی تو ہم تمہیں بیان کر رہے ہیں،
یہی آیتیں ہم تمہیں بیان کر رہے ہیں لیکن ان کے لیے جو عقل مند ہو. تو چونکہ تم عقل سے پھر رہے ہو اس لیے تم نے اس چیز کو قبول بھی کر لیا کہ اللہ کے ساتھ شریک کر دیا. بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بلکہ ان لوگوں نے تو پیروی کی ہے، ظالموں نے، اہواءہم اپنی نفسانی خواہشات کی یا اپنے خیالات فاسدہ کی، بغیر علم بغیر کسی دلیل کے، بس دیکھا دیکھی، اس کو دیکھا، بڑے کو دیکھا تو خود بھی شروع ہو گئے. فمن یہدی من اضل اللہ، اسے کون ہدایت دے جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہو. وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. یعنی شفاعت قہریہ نہیں ہو سکتی ان کے لیے کہ یہ پوری زندگی بدعملیوں میں گزار دیں اور کہیں کہ چونکہ ہم نے ان کو پکارا تھا اور ان کا نام لیا تھا اور ان کے نام سے کیا تھا قیامت کے دن بچ جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، بس آپ اپنے چہرے کو فَأَقِمْ اپنے چہرے کو سیدھا رکھیے، اپنا چہرہ، لِلدِّينِ دین اسلام کے لیے، حنیفاً یکسو ہو کر. یعنی آپ اپنی ساری کی ساری توجہ اس دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے متوجہ کر دیجئے. فطرت اللہ التی، اللہ کی فطرت یعنی اللہ کی بنائی ہوئی فطرت وہ ہے، فطر الناس علیہا، جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اور اللہ کی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. ذالک الدین القیم، یہی ہے بالکل سیدھا دین. فطرت سے مراد دین اسلام. حدیث پاک میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنی صحیح فطرت پر پیدا ہوتا ہے. پھر فکان ابواہ یوحدانہ وینصرانہ ویمجسانہ، پھر اس کے جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ اس کو فطرت سے ہٹا کر کبھی یہودی بناتے ہیں جو یہودی ہوتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں جو نصارہ ہوتے ہیں، اور مجوسی بناتے ہیں جو مجوسی ہوتے ہیں. سمجھ گئے؟ لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. کچھ سمجھ میں آیا؟ اچھا جی، اس سے مراد وہی ہے. اور لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی فطرت کو تبدیل کرنے کی کوشش مت کرو. ایک مطلب کہ دین کو بدلنے کی کوشش مت کرو، اور ایک مطلب اللہ کی تخلیق جسمانی کو بدلنے کی کوشش مت کرو. اگر اللہ نے تمہیں مرد بنایا تو مرد بن کر رہو، عورت کی مشابہت اختیار نہ کرو. اسی طرح برعکس. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر لوگ ان میں سے ایسے ہیں جو جانتے نہیں ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں. منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. ہاں، اب یہ اصول کامیابی بھی آپ سے عرض کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. تو پہلا تھا فاقم وجہک، کہ اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو بالکل سیدھا رکھیے. دوسرا منیبین الیہ، رجوع کرنے والے بنیے اللہ کی طرف. واتقوہ، اور اللہ سے ڈرتے رہیے. واقیموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم رکھیے. ولا تکونوا من المشرکین، اور شرک کرنے والوں میں کبھی بھی مت ہوں. من الذین فرقوا، شرک کرنے والے کون ہیں؟ آگے اسی کے لیے بدل بن رہا ہے. من الذین فرقوا دینہم، یعنی ان لوگوں میں سے مت بنیے جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے. وکانوا شیعا، اور شیعہ بن گئے. اللہ نے قبول نہیں کیا، ایسا مت بنیے. شیعہ بن گئے مطلب یعنی گروہ بن گئے الگ الگ. کل حزب بما لدیہم فرحون، پھر ہر جماعت جو کچھ ان کے پاس تھا، جو ان کے عقائد تھے، وہ اس پہ خوش بھی ہو رہی ہے. کیوں؟ دیکھیں، بوجہ غایت جہل، جہالت کی وجہ سے. شرک کی ابتدا جہالت سے ہوتی ہے. سمجھ گئے؟ تو جتنے بھی مشرکین کی بڑی بڑی جماعتیں ہوں گی نا، تو وہ جہالت ان کی ابتدا ہوگی. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا، جب بھی آپ دیکھیں گے کہ اہل باطل میں مجمع لگا ہوا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ان میں اکثریت جاہلوں کی ہوگی. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، اور جب لوگوں کو پہنچتی ہے ضرٌ، تنوین تحقیری ہے، تھوڑی سی بھی تو تکلیف، تو پھر دعوا ربہم، تو وہ اپنے رب کو پکارنے لگتے ہیں. ہاں، اس وقت کوئی یاد نہیں آئے گا ان کو، پھر اللہ کو پکارنے لگتے ہیں.
منیبین الیہ اسی کی طرف رجوع کرنے لگتے ہیں. ثم اذا اذاقہم منہ پھر جب اللہ ان کو چکھا دیتے ہیں اپنی طرف سے رحمتاً خوشی یا رحمت یا آسانی. اذا فریق منہم بربہم یشرکون پھر ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو دوبارہ سے شرک کرنے لگ جاتی ہے. آپ کو حضرت اکرمہ کا واقعہ بھی سنایا تھا. لیکفروا بما آتیناہم یہ لام یا عاقبت کے لیے یعنی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ان نعمتوں کا انکار کرنے لگتے ہیں جو ہم نے ان کو دی. فتمتعوا کوئی بات نہیں فتمتعوا پس تم ابھی کچھ وقت کے مزے اڑا لو. فسوف تعلمون عن قریب تم جان لو گے. ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون کیا ہم نے اتاری ہے ان لوگوں پر کوئی دلیل. فہو یتکلم پھر وہ دلیل بات کرتی ہے ان سے. بما کانوا یشرکون جو یہ میرے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں. کوئی دلیل دیکھ کر یا کسی بات پر یہ بات کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے. اچھا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں. یہ پیچھے آیت نمبر 31 دیکھ رہے ہیں آپ. منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو متعمد تارک صلاۃ ہو یعنی جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا تو حضرت فرماتے ہیں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, وہ کافر ہو جاتا ہے. دلیل وہ فرماتے ہیں دیکھیں قرآن کریم میں اللہ پاک نے کیا فرمایا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز کو قائم کرو. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور مشرکین میں سے مت بنو. اس کا مطلب نماز قائم کرو گے تو مشرکین میں سے نہیں ہوگے اور اگر نماز قائم نہیں کرو گے تو مشرکین میں سے ہو جاؤ گے. آئی سمجھ میں؟ تو اس دلیل سے سمجھ میں آیا کہ اگر کسی نے نماز جان بوجھ کر چھوڑی تو پھر وہ کافر ہو جائے گا. چھوڑی جان بوجھ کرنا بس بعد میں قضا کرتا ہے دوبارہ اسلام قبول کرنا پڑے گا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. جبکہ ائمہ ثلاثہ باقی حضرات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی اور امام مالک یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے انسان کافر نہیں ہوتا. اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے, امام احمد فرماتے ہیں حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس شخص نے بھی جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا تو پھر وہ کافر ہو جائے گا. بہت خیال رکھیں اس چیز کا. لیکن حضرات فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. اس آیت کا جواب تو یہ ہے کہ دیکھیں درمیان میں حرف عطف آ رہا ہے واو, اور جب بھی واو حرف عطف آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے والا جملہ الگ ہے اور آگے والا جملہ الگ ہے. سمجھ گئے؟ یعنی وہ نماز کو قائم کیجئے یہ الگ حکم ہے, یہ الگ ہو گیا ختم. اب اگلا جملہ ہے اور مشرکین میں سے مت بنیے. جیسے آپ کو کہتے ہیں اقیموا الصلاۃ نماز قائم کیجئے, وآتوا الزکاۃ زکوٰۃ ادا کیجئے, تو آپ بھی سمجھتے نا یہ الگ حکم ہے یہ الگ حکم ہے. اسی طرح یہ بھی الگ حکم ہے اور دوسرا بھی الگ حکم ہے. اگلی بات حدیث مبارکہ میں جو آیا من ترک الصلاۃ متعمدا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو وہ کافر. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے نماز کو ہلکا سمجھ کر چھوڑا, سمجھ گئے, یا نماز فرض ہی نہیں ہے یہ سمجھ کر چھوڑا جان بوجھ کر تو وہ کافر ہوگا. آئی سمجھ؟ یعنی دین اور شریعت اور اسلام کی کسی بھی چیز کو شعائر اسلام میں سے جو ہے اس کو ہلکا سمجھنا یہ کفر ہے, یا اس کا انکار کرنا یہ کفر ہے. یہ تو بالاتفاق مسئلہ ہے اور اس حدیث میں بھی یہی بیان کیا جا رہا ہے. سمجھ گئے؟ اور دلیل یہ تو جواب ہو گیا نا ان کا. دلیل یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے وضو کیا اور پھر اس نے نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ پاک بخش دیں گے. اور جس شخص نے نماز کی پابندی نہیں کی یعنی جان بوجھ کر چھوڑتا بھی رہا تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. من شاء فیغفرہ ان شاء غفر لہ وان شاء عذبہ. اگر اللہ چاہیں گے اس کو بخش دیں گے اور اگر چاہیں گے تو عذاب دے دیں گے. اس کا مطلب کافر نہیں ہوا نا,
ہاں گناہ گار ضرور ہے، سے مراد کافر نہیں ہے، ورنہ بخشنے کی تو سوال نہیں ہوتا نا. جی لیکن نا یہ امام احمد بن حنبل کا قول ہے نا آپ کے سامنے جو آیا کہ جس نے اسلام قبول نہیں کیا اپنا، جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا تو وہ کافر ہے، جبکہ احناف کے نزدیک کفر نہیں ہے. اور جو آپ نے بات کی یعنی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنا، اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن نماز کو چھوڑنا، اب دیکھیں نا میں آپ سے عرض کروں، جب بات اتنی زیادہ عام اور مشہور ہو جائے تو پھر اس میں جہالت کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے اگر نماز چھوڑی ہے تو بیچارے کو پتہ نہیں ہوگا کہ کتنا بڑا فرض ہے، اور اس طرح ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ چیز عام اور مشہور اس طرح ہے کہ پھر اس میں کسی قسم کی جہالت کی گنجائش نہیں ہوتی. ایک بات. اور آخرت میں کسی بھی عمل سے متعلق جہالت کبھی بھی ذریعہ نجات نہیں بن سکتی، جہالت کبھی بھی عذر نہیں بن سکتا کہ مجھے پتہ نہیں تھا. دیکھیں وَإِذَا ذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو رحمتاً اپنی طرف سے کوئی خوشی، فَرِحُوا بِهَا تو وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر ان کو پہنچتی ہے کوئی تکلیف، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ان اعمال کی وجہ سے جو خود انہوں نے کیے ہیں، إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ تو پھر مایوس و نا امید ہو جاتے ہیں. آپ نے غور کیا اللہ فرما رہے جب ہم چکھاتے ہیں ان کو کوئی خوشی، اور آگے فرمایا جب پہنچتی ہے ان کو ان کے ہی کرتوتوں کی وجہ سے کوئی تکلیف. آپ دیکھ رہے ہیں آیتوں کے الفاظ میں فرق. پہلے اللہ نے فرمایا اگر کسی کو کوئی خوشی ملتی ہے تو پھر وہ ہماری طرف سے رحمت ہوتی ہے، یعنی کسی کے عمل کا نتیجہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آپ کو خوشی ملی. لیکن اگر کوئی برائی، تکلیف، مصیبت، پریشانی آتی ہے وہ اپنے عمل کا بدلہ ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ چلیں. اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی رزق کو کشادہ کر دیتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں، اور تنگ کر دیتے ہیں. اس کا عطف پیچھے یبسط پر ہے، تو تنگ کر دیتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان رکھنے والوں کے لیے. سمجھ گئے؟ آپ کے پاس جتنی بھی بڑی ڈگری ہو لیکن رزق تبھی ملے گا جب اللہ پاک کا حکم ہوگا. اور چاہے آپ کتنے ہی جاہل گوار، آپ سے مراد یعنی جو نہیں سن رہے ہو، جاہل ہوں، گوار ہوں، بالکل گئے گزرے ہوں، لیکن اسے بھی رزق ملے گا اگر اللہ پاک کا حکم ہو. فآت ذی القربى حقه والمسکین وابن السبیل، تو جب رزق تمہاری اپنے کمال کی وجہ سے نہیں ہے تو تمہارے پاس اگر مال دولت ہے تو تم کیا کرو، یہی اللہ کی نعمت کا شکرانہ ہے کہ تم اپنے فآت ذی القربى تو اپنے قرابت داروں کو دیتے رہو، حقہ ان کا حق. یعنی اگر تم کسی کی مدد میں، رشتہ دار کی مدد میں کوئی مال دے رہے ہو
تو وہ تم نے کوئی احسان نہیں کیا. حقہ یہ ان کا حق ہی تھا. والمسکین وابن السبیل اور مسکینوں کو بھی دو اور مسافروں کو بھی دو. وابن السبیل راستے کا بیٹا یعنی مسافر. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ یہ ہے وہ بہتر چیز ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضامندی کو چاہتے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ مال خرچ کرنا اللہ کی راہ میں یہ بہت تیزی سے اللہ تعالیٰ کا قرب انسان کو عطا کرواتا ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. سمجھ گئے؟ اس لیے فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق دینے میں کبھی کوتاہی نہ کرو. یہ اللہ پاک نے تم پر ایک چیز لازم کی ہے اور یہ چیز صرف ان کا فائدہ نہیں ہے مال دے کر بلکہ تمہارے مال میں برکت کا بھی ذریعہ ہے. آ رہی سمجھ؟ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ. اب یہاں اللہ نے پہلے فرمایا کہ تم مال صدقات اور خیرات کرو تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مال میں برکت دیں گے. سمجھ گئے؟ کیونکہ مال میں بڑھوتری یہ ہر ایک کو پسند ہوتی ہے. اسی پسند کی وجہ سے لوگ سود پر مال دیتے ہیں کہ میں تمہیں اتنے پیسے دیتا ہوں اور اگلے مہینے تم اتنے بڑھا کر دینا. سمجھ گئے؟ یہی ہوتا ہے نا. اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بظاہر وہ مال بڑھ جاتا ہے. تو اللہ فرما رہے کہ جو صحیح نسخہ ہے زکوٰۃ دینے کا، خیرات کرنے کا، صدقات کرنے کا، وہ نسخہ لے لو. اور یہ جو دوسرا نسخہ تم نے اپنی طرف سے بنایا ہے سود کا، ربا کا، اس برے نسخے کو چھوڑ دو. اس لیے کہ اس میں بظاہر تو بڑھوتری تمہیں لگتی ہے لیکن در حقیقت یہ باقی سارے مال کو بھی منحوس کر دیتا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جب آپ زکوٰۃ کا مال دیتے ہیں بغیر عوض کے انتظار کے، اس کے باوجود بھی آپ کے باقیہ 39 حصوں میں آپ کل مال کا 40واں حصہ دیتے ہیں نا زکوٰۃ میں، باقی 39 حصوں میں بھی اللہ پاک برکت دے دیتے ہیں. تو سال ختم ہوتا ہے اور آپ کے لاکھ کروڑ بن جاتے ہیں. اور یہی نحوست ہوتی ہے سود میں کہ آپ بڑھوتری کی شرط پر کسی کو مال دیتے ہیں، بظاہر آپ کا مال بڑھ بھی جاتا ہے لیکن سال کا آخر میں آپ کا وہ کروڑ لاکھ بن جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کی مثال دی علماء نے کہ بکری کو روزانہ کئی بکریاں ذبح کی جاتی ہیں. دم پخ بنانے کے لیے بڑی بڑی بکریاں اور بکرے ذبح کیے جاتے ہیں. روزانہ کی تعداد میں، بقرہ عید میں لاکھوں کی تعداد میں بکریاں ذبح ہوتی ہیں. لیکن آپ دیکھتے ہیں ریوڑ کے ریوڑ آپ کو روزانہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. کتیاں ایک وقت میں 8 بچے دیتی ہے اور بکری ایک وقت میں 1 بچہ دیتی ہے. اور اتنے بڑے بڑے ریوڑ اور کتیاں 8 بچے دیتی ہے لیکن کبھی آپ نے کتے کا ریوڑ نہیں دیکھا ہو. دیکھا ہے آپ نے کبھی بکری کا ریوڑ دیکھا ہے؟ شکر، میں تو سمجھا آپ بس ڈائریکٹ ابھی آئے اوپر سے. تو بکری کے ریوڑ ہوتے ہیں. یہی ہے اللہ پاک کی برکت کہ بظاہر دیکھنے میں بکری صرف کٹ رہی ہے اور بچہ ایک ہی آ رہا ہے اور کتیاں بڑھتی جا رہی ہے لیکن کبھی بھی آپ کو کتے کا ریوڑ نظر نہیں آئے گا اور بکریوں کے ریوڑ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اللہ پاک نے جو برکت رکھی ہے. اسی طرح اپنے مال میں جب تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو تو اپنے کل مال کا 40واں حصہ دے تو دیا لیکن دیا کہاں ہے؟ اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضامندی کے لیے. تو اللہ تمہارے مال میں خوب برکتیں دیتے ہیں. دیکھیں وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس اور جو تم مال کو دیتے ہو من ربا سود کے نام پر، لیربو فی اموال الناس تاکہ وہ زیادہ ہو جائے لوگوں کے مال میں پہنچ کر. تم نے اس کو 1 لاکھ روپے دیے اور بدلے میں اس نے 1,10,000 روپے تم کو واپس کیے تو بظاہر تو اس کے مال میں جا کر تمہارا مال بڑھ گیا نا. لیکن فلا یربو عند اللہ، یہ یاد رکھنا اللہ کے ہاں اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، یعنی اللہ پاک اس میں کوئی برکت نہیں دیں گے بلکہ اس کی نحوست سے باقی جو صحیح مال تھا وہ بھی تمہارا ہلاک ہو جائے گا. وما آتیتم من زکوٰۃ، کسی بیماری میں لگ جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا اس میں لگ گیا، بچہ بیمار ہو گیا اس میں لگ گیا، چھت گر گئی گھر کی خرچے میں لگ گیا، مال سارا کا سارا ختم. وما آتیتم من زکوٰۃ، ہاں اور جو مال تم زکوٰۃ کے طور پر دیتے ہو، اگر تو یہ آیت مدنی ہو تو اس سے مراد زکوٰۃ ہی ہے،
اور اگر یہ آیت مکی ہو تو پھر اس سے مراد زکوٰۃ نہیں ہے، صدقات و خیرات ہے۔ تریدون وجہ اللہ، جو تم اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہو اللہ کی رضامندی کے لیے، فاولئک هم المضعفون، در حقیقت یہ لوگ اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا بڑھنے اور کم ہونے کا تعلق برکت سے ہے، اور برکت تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ملتی ہے۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر اسی نے تم کو رزق دیا اللہ نے رزق ہے، لہذا جہاں خرچ کرنے کا وہ حکم کرے وہیں خرچ کرو۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تم کو موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تم کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا ہے تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا جو یہ کام کر سکتا ہو؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تو بالکل پاک ذات ہے اور بلند و بالا ہے اور ہر چیز سے جس کو تم اس کے شریک بناتے ہو۔ کچھ سمجھ میں آ رہا جی؟ ظہر الفساد فی البر والبحر، اب یہ فساد ظاہر ہو چکا ہے خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی، سمجھ گئے؟ یعنی لوگ برے عمل کرتے ہیں، ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ بما کسبت ایدی الناس، دیکھیں نا پہلے زمانے میں تو یا تو زمینی سفر تھا اونٹ وغیرہ کے ذریعے، اور یا پھر سمندری سفر تھا کشتی جہاز کے ذریعے سے، اور اب تو جہاز کا سفر ہے، گاڑی کا سفر ہے، ریل کا سفر ہے، خشکی تری ہوا فضا سب اس میں آ گئے۔ بما کسبت ایدی الناس، فساد ظاہر ہو گیا بما کسبت ایدی الناس، ان اعمال کی وجہ سے جو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کیے، لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ تعالیٰ چکھائے ان لوگوں کو ان کے عمل کا نتیجہ، بلکہ عمل کا نتیجہ وہ بھی تھوڑا سا، بعض الذین عملوا، جو اعمال انہوں نے کیے ان کے نتائج میں سے تھوڑا سا نتیجہ ان کو اللہ چکھائے، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ اللہ کی طرف لوٹ کر آ جائیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ قل سیرو، کہہ دیجئے کہ چلو پھرو زمین میں، فانظروا، پھر دیکھو ذرا، کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کہ کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو تم سے پہلے گزرے ہیں، کان اکثرهم مشرکین، اور یہ بھی تمہاری طرح اکثر مشرک ہی تھے، تو دیکھو ذرا جا کر کہ ان کا حال کیسا ہوا ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، تو اب اپنے رخ کو بالکل سیدھا کر دیجئے، للدین القیم، اس مضبوط دین کے لیے، من قبل ان یأتی یوم، قبل اس کے کہ آ جائے ایک ایسا دن، لا مرد له من اللہ، پہ جس سے واپس لوٹنا نہیں ہوگا، جس کے لیے اللہ کی طرف سے، یومئذ یصدعون، جس دن یہ لوگ جدا جدا کر دیے جائیں گے یا جدا جدا ہو جائیں گے۔ من کفر فعلیہ کفرہ، جس نے اللہ کی ناشکری کی، نافرمانی کی، کفر کیا، فعلیہ کفرہ، ای فعلیہ وبال کفرہ، تو پھر اس کے کفر کا جو وبال ہے، فعلیہ وبال کفرہ، اس کے کفر کا جو وبال ہے وہ اسی پر ہوگا۔ ومن عمل صالحا، اور جس نے نیک عمل کیا، فلانفسہم، تو گویا اس نے اپنے لیے وہ نیک عمل کیا، فلانفسہم، فلنفع انفسہم، اپنے نفع کے لیے نیک عمل کیا ہے، یمہدون، تو وہ اپنے لیے ہی آرام کی جگہ بنا رہے ہیں، لیجزی الذین آمنوا، تاکہ بدلہ دے، نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے نیک عمل کیا، من فضلہ، اپنے فضل سے، انہ لا یحب الکافرین، اور بے شک اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ ومن آیاتہ ان یرسل الریاح، اور وہی ذات کی نشانی، اسی ذات کی نشانیوں میں سے یہ ہے، ان یرسل الریاح، کہ اللہ تعالیٰ اچھی ہوائیں بھیجتے ہیں، مبشرات، جو خوشخبری دینے والی ہے بارش کی، ولیذیقکم من رحمتہ، اور تم کو اپنی رحمت سے چکھاتے ہیں اللہ پاک، یعنی بارش، وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور اس لیے جب بارش ہوگی تو پانی ہوگا، اور جب پانی ہوگا تو کشتی چلے گی، وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور تاکہ کشتیاں چلیں اللہ کے حکم سے، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم جب کشتیاں چلاؤ گے اور اپنے کاروبار کے لیے قافلے ادھر سے ادھر جاؤ گے، ایک ایک ملکوں میں سفر کرو گے، تو اللہ کے فضل کو تلاش کر سکو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم
شکر ادا کر سکیں. صرف ایک بارش میں اللہ پاک نے اتنی ساری نعمتیں جمع کر رکھی ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا. اور تحقیق کہ ہم نے بھیجا کہ آپ سے پہلے کئی سارے رسولوں کو الی قومہم ان کی قوموں کی طرف. فجاؤہم بالبینات تو وہ سارے انبیاء لے کر آئے ان لوگوں کے پاس واضح اور نشانیاں. فانتقمنا من الذین اجرموا پس ہم نے انتقام لیا مجرم لوگوں سے. وکان حقا علینا نصر المؤمنین اور ہم پر لازم ہے کہ ہم ایمان والوں کی مدد کریں. یہ ہم پر لازم ہے. ایک مشہور قاری گزرے محمد صدیق منجاوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حرم میں ایک مرتبہ چونکہ بہت بڑے قاری تھے تو ایک مرتبہ حرم میں ایک مجلس لگی تھی اور ان کو کہا گیا کہ آپ تلاوت کریں گے. انہوں نے تلاوت کی اور یہ آیت پڑھی اس طرح وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. وقف کیا بیچ میں یعنی اس کو دو جملے بنا دیا. وَكَانَ حَقًّا ایک الگ جملہ اور عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اس کا الگ جملہ. تو شیخ بن باز نام سنا ہے آپ نے؟ نہیں سنا؟ مفتی اعظم سعودی عرب ہے شیخ بن باز صاحب رحمۃ اللہ علیہ. انتقال ہو گیا ان کا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جاہل قاری ہے, اس نے دو جملے کیسے بنائے, اس کے غلط کیا. پھر سعودی عرب کے دارالافتاء میں یہ مسئلہ بھیجا گیا کہ بھائی ہم ایک قاری صاحب ہیں, انہوں نے اس طرح کیا, کیا یہ درست ہے؟ تو دارالافتاء والوں نے کہا کہ اس قاری نے کمال کر دیا ہے اس طرح وقف کر کے. کیوں؟ دیکھیں آپ, وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اگر آپ بغیر وقف کے ملا کر پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے جی؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ پر مسلمانوں کی مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے, ختم. اور اگر آپ بیچ پہ وقف کر لیتے ہیں تو پیچھے عذاب کا تذکرہ تھا نا, تو اب ترجمہ ہوگا وَكَانَ حَقًّا اور کافروں کو عذاب دینا یہ حق ہے, ان کا حق یہ ہے کہ ان کو عذاب دیا جائے, اور علینا نصر المؤمنین اور مسلمانوں کی مدد کرنا یہ اللہ پر لازم ہے. تو یہاں دو چیزوں کا اس بات ہو گیا نا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو پتہ چلے نا کہ آپ کے دشمن کو بھی مار پٹے گی اور آپ کو انعام بھی ملے گا, تب زیادہ خوشی ہوگی یا صرف انعام پہ خوشی ہوتی ہے؟ ہاں, دشمن بھی پٹے تو اچھا لگتا ہے. اتنے صوفی نہیں بنو کہ دشمن کی پٹائی پہ تم کو خوشی نہ ہو, سمجھ گئے؟ تو یہ دو خوشیاں ہیں نا. تو اس لیے دارالافتاء نے فتویٰ دیا کہ شیخ بن باز صاحب آپ غلط بات کر رہے ہیں, بلکہ یہ جو اس قاری نے کام کیا ہے نا کمال کا کیا ہے کہ یہاں پر دو ایمان والوں کے لیے دو خوشخبریاں پیدا کر دی ہیں, ایک کے دو جملے بنا کر. اللہ الذی یرسل الریاح اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجی ہے, جو بھیجتا ہے ہواؤں کو, فتثیر سحابا تو وہ اٹھاتی ہیں بادل کو, فیبسطہ فی السماء پھر اس کو پھیلا دیتی ہیں آسمان میں فضا میں, کیف یشاء جس طرح چاہتی ہیں. اللہ تعالیٰ پھیلا دیتے ہیں آسمان میں ان بادلوں کو جس طرح چاہتے ہیں. وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا اور پھر ان بادلوں کو تہ بتہ بنا دیتے ہیں. کبھی آپ کا جہاز کا سفر ہو تو آپ دیکھیں ایک کے اوپر ایک بادل ہوتے ہیں اس طرح. فَتَرَ الْوَدْقَ اور پھر تم بارش کو دیکھتے ہو کہ الودق بارش کو دیکھتے ہو, یخرج من خلالہ اسی تہ بتہ بادلوں کے درمیان سے نکل رہی ہوتی ہے بارش. فَإِذَا أَصَابَ بِهِ جب کسی کو مل جاتی ہے, فَإِذَا أَصَابَ بِهِ پھر جب وہ پہنچا دیتا ہے بارش, مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں, إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ پھر یہ ان بارش کو دیکھ کر لوگ خوشیاں منانے لگتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ. یہ ان جو ہے یہ مخففہ ہے, تو بے شک یہ اس نازل ہونے سے پہلے لمبلسین بالکل نا امید تھے. یعنی بعض مرتبہ بارش کا موسم بھی نہیں ہوتا اور اچانک کچھ لمحات میں ایک دم بادل آسمان پہ آتے ہیں اور بارش شروع ہو جاتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟
تو فرما رہے کہ اس بارش کے نازل ہونے سے پہلے لوگ بالکل امید نہیں تھی لوگوں کو کہ بارش بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ پاک اس طرح کر دیتے ہیں اور پھر وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، گرمیاں آ گئی تھی، لوگوں نے کہا کہ بس جیکٹیں اتار کے اندر رکھ دو، اور ایک دم ٹھنڈی ہوا نکلی، سب نے اپنی اپنی الماریاں کھولی اور جیکٹیں جھاڑی آج۔ سمجھ گئے؟ اچھا، یہ قاری صاحب والا آپ کو سنا نا واقعہ، تو اس سے اندازہ ہو گیا کہ جو ہے نا، اگر آپ کہیں کسی جگہ پر وقف کرتے ہیں تو اس کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، یا کہیں آپ وقف نہیں کرتے ہیں تو اس کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ہمارے استاد صاحب ہمیں واقعہ سنا رہے تھے، فرمایا کہ ایک بادشاہ نے دوسرے ملک میں حملہ کر دیا، تو اس ملک کی جو فوج تھی نا، اس نے تو ظاہر ہے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے گھیرا لگایا، وہ مستقل گھیرا ہوتا ہے، بارڈر پر تو فوجیں ہوتی ہیں۔ تو اس نے جیسے اس کو علم ہوا کہ بھائی ہم پر حملہ ہونے والا ہے اور دوسرے ملک کی جو فوج ہے وہ نکل چکی ہے، تو اس نے اپنے بادشاہ کو، وزیر کو جو ہے نا خط لکھا کہ اس طرح معاملہ ہو رہا ہے، اب آپ ہمارے کے لیے کیا حکم دیتے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو وزیر نے بادشاہ سے پوچھا کیا کریں، تو بادشاہ نے کہا کہ انہیں روکو، مت آنے دینا، فوج کو روکو، یعنی حملہ کرو ان پر، مت آنے دینا۔ وزیر نے پرچے میں لکھا بھائی انہیں روکو، مت آنے دینا، اور پھر بھجوا دیا کہاں؟ اس سپہ سالار کو۔ سپہ سالار نے اس کو کھولا، اس میں پڑھا انہیں روکو مت، آنے دو۔ سمجھ گئے؟ اب الفاظ بادشاہ نے بولے یہی، وزیر نے لکھے یہی، اور اس شخص نے پڑھے بھی یہی الفاظ، لیکن بس مسئلہ کہاں ہوا؟ وقف کرنے میں۔ اس نے بادشاہ نے لکھا تھا روکو مت آنے دو، تو روکو پر وقف کرنا تھا نا، لیکن اس پڑھنے والے نے وقف کہاں کیا؟ روکو مت آنے دو، تو اس نے آنے دیا، اور پھر وہ ملک ان کے ہاتھ سے چلا گیا۔ سمجھ گئے؟ اچھا، چلے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اور بے شک یہ لوگ اس بارش کے نازل ہونے سے پہلے، من قبل ان ينزل علیہم، قبل اس کے کہ بارش ان پر نازل ہوتی، من قبلہ لمبلسین، یہ دوسرا والا من قبلہ پہلے والے کے لیے ہی عطف بیان ہے، تاکید ہے اس کے لیے، اور جب تاکید ہوتی ہے نا تو ترجمہ ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے بس۔ تو پھر بارش کے نازل ہونے سے پہلے لمبلسین، یہ لوگ بالکل نا امید تھے کہ وہ بارش کی امید نہیں تھی۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ، اب ذرا دیکھو اس بارش کو، اللہ کی جو رحمت ہے اس کی ذرا آثار دیکھو، کیف یحیی الارض، اس کے نتائج دیکھو، کیسا اللہ نے زمین کو زندہ کر دیا اس کے مر جانے کے بعد۔ ان ذلک لمحیی الموتى، بے شک اللہ ہی مردہ کو زندہ کرنے والا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اور اگر ہم بھیجیں ریحًا ایک ناموافق ہوا، فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، پھر وہ دیکھیں کھیتی کو، مصفرًا کہ وہ زرد پڑ گئی ہے، یعنی سوکھ جاتی ہے نا جب ایک دم زرد ہو جاتی ہے، لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، پھر یہ لوگ ناشکری کرنے والے ہو جائیں گے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، یا ناشکری کرنے والے ہو جائیں گے، کفر کرنے والے ہو جائیں گے۔ جب بارش آتی ہے تو خوشیاں مناتے ہیں، جب تکلیف آتی ہے تو ناشکری کرتے ہیں، حالانکہ دونوں میں ان کو نسبت اللہ پاک کی طرف کرنی چاہیے کہ اگر خوشی ملی تو وہ بھی اللہ کی طرف سے، اور اگر کوئی غم تکلیف آ گئی تو وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، یہ بات سمجھ لو اچھی طرح کہ بے شک آپ، یعنی مخاطب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لا تسمع الموتى، کہ آپ مردہ کو سنا نہیں سکتے ہیں، ولا تسمع الصم الدعاء، اور نہ کسی بہرے کو سنا سکتے ہیں اپنی پکار، اذا ولوا مدبرین، جب کہ وہ پیٹ پھیر کر جا رہا ہو۔ اس میں جو تفصیلات تھی وہ تو آپ سن چکے ہیں سماع موتوں سے متعلق۔ وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم، اور آپ
راہ راست پر نہیں لا سکتے اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر. ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، آپ سنا نہیں سکتے مگر صرف ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے ہیں ہماری آیاتوں پر. فہم مسلمون، اور وہی لوگ ماننے لگیں گے آپ کی بات، وہی لوگ ماننے والے ہیں آپ کی بات. اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا من ضعف، من ضعف کا مطلب کمزوری کی حالت میں اللہ نے تم کو پیدا کیا، بالکل جب ننھے بچے تھے. ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر جب بڑھتے تم جوانی کو پہنچے تو اللہ نے تمہیں طاقتور بنا دیا، اس کمزوری سے طاقتور بنا دیا. ثم جعل من بعد قوة ضعفا، اور پھر دوبارہ جب تم جوانی کے بعد بڑھتے بوڑھے ہونے لگے تو اللہ نے تمہیں اس طاقت سے کمزور بنا دیا. وشیبۃ، اور بوڑھا بنا دیا. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتے ہیں اللہ پاک تمہیں پیدا فرماتے ہیں. وہو العلیم القدیر، اور وہ ذات خوب جاننے والی بھی ہے اور خوب قدرت رکھنے والی بھی ہے. ویوم تقوم الساعۃ یقسم المجرمون، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو یہ جرم کرنے والے لوگ، مجرمین لوگ قسمیں کھائیں گے کہ ما لبثوا غیر ساعۃ، کہ ہم تو ایک گھڑی بھی نہیں رہے ہیں اس دنیا میں یا اس قبر میں. کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح الٹے چلا کرتے تھے یہ لوگ دنیا میں بھی. یعنی ابھی حالانکہ اتنا عرصہ دنیا میں بھی گزارا، اتنا عرصہ قبر میں بھی گزارا، لیکن آخرت میں آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ایک لمحہ بھی نہیں گزار کر آئے. تو الٹی بات کر رہے ہیں نا. تو اللہ کہنے جس طرح یہ الٹی بات کر رہے ہیں اس طرح دنیا میں بھی یہ الٹی بات کرتے تھے. الٹی بات کیا کرتے تھے؟ ایمان کی بات کرنی جاتی تو وہ شرک کی بات کرتے. وقال الذین اوتوا العلم، اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ان لوگوں نے کہا، علم دیا گیا والایمان، اور ایمان دیا گیا. تو لقد لبثتم، ان لوگوں نے کہا کہ تم ٹھہرے ہو فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں. کتاب میں کا مطلب یعنی اللہ تعالیٰ کے حساب کے ذریعے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کر رکھا ہے اس کے حساب سے تم رہے ہو. الی یوم البعث، قیامت کے دن تک. فہذا یوم البعث، بس یہ آ گیا قیامت کا دن. ولکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن سچ بات یہ ہے کہ تم یقین نہیں رکھتے تھے. فیومئذ لا ينفع الذین ظلموا، یہ وہ دن ہے کہ جس دن ظالم لوگوں کو کوئی نفع نہیں دے گا. معذرتہم، ان کی معذرتیں کرنا یا ان کے بہانے بنانا. ولا هم یستعتبون، اور نہ پھر ان کی کوئی توبہ بھی قبول کی جائے گی. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم بیان کرتے ہیں اس قرآن کریم میں لوگوں کے لیے من کل مثل، ہر طرح کے عجیب واقعات، یعنی عقل میں نہ آنے والے. وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ، اور اگر تم لوگوں کے پاس آ جائے نا، اگر آپ لے آئیں ان لوگوں کے پاس بِآیَةٍ کوئی فرمائشی معجزہ، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، تو یہ لوگ ضرور کہیں گے، یہ کافر لوگ، کہ ان انتم الا مبطلون، کہ یہ کافر کیا کہیں گے کہ تم لوگ یعنی پیغمبر اور مومن لوگ نہیں ہو مگر جھوٹے. مبطلون، جھوٹی بات کرنے والے. کذالک یطبع اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، مہر جباریت. علی قلوب الذین لا یعلمون، ان لوگوں کے دلوں پر جو یقین نہیں رکھتے. علم تو آ گیا ان کے پاس، آپ علیہ السلام نے جب ان کو پیغام پہنچا دیا تو علم تو آ گیا، لیکن یقین نہیں رکھتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دی. فاصبر ان وعد اللہ حق، اب دیکھ رہے ہیں الفاظ علی قلوب الذین، اس کا مطلب علم نہ ہونا کوئی عذر نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے باوجود علم نہ ہونے کے بھی مہر لگائی. یہ چلو فاصبر ان وعد اللہ حق، آپ صبر کیجئے. اگر ابھی ان پر عذاب نہیں بھی آ رہا بظاہر، یا اگر ان لوگوں کے مزے بڑھتے جا رہے ہیں اور آپ کو تکلیفیں دیتے جا رہے ہیں، آپ صبر کیجئے. ان وعد اللہ حق، اور کیونکہ بے شک اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، آ کر رہے گا ہی. ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، بس یہ آپ کو ہرگز ہلا نہ دیں اس چیز سے جس پر آپ قائم ہیں. الذین لا یوقنون، وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے. دیکھیں جب آپ کسی چیز پر قائم ہیں
تو اپنے آپ کو بھاری کیجئے. بھاری کا مطلب جب کوئی وزن والی چیز اس پرچے پر رہے گی نا تو پھر یہ پرچہ حرکت نہیں کر سکے گا, سمجھ رہے ہیں. لیکن اگر اس کو ہلکا کر دیا جائے تو یہ اپنی جگہ سے ہل جائے گا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ کو ہلکا نہ کر دیں کہ کہیں پھر آپ اپنی جگہ سے ہل جائیں. سمجھ رہے ہیں آپ بات, مثال سمجھ رہے ہیں. ہاں, یستخفن کا خفت کا معنی ہوتے ہیں کوئی چیز ہلکا کرنا, اور اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا کہ آپ کو یہ لوگ بے برداشت نہ کر دیں, یعنی آپ کو اتنی تکلیفیں پہنچائے کہ آپ کی برداشت ختم ہو جائے, ایسا نہ ہو. آپ قائم رہیے اپنے اس ایمان پر, اس دین پر. سمجھ گئے جی؟ ہاں, تو یہ آپ کی سورۃ الروم آپ کی ختم ہو گئی. جی کس پر؟ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن فرق ہے نا. اللہ فرما رہے ہیں من الذین فرقوا, یہ مشرک لوگ وہ ہیں جو اپنے دین نہیں لکھا ہوا ہے. من الذین فرقوا, جنہوں نے فرقے بنا لیے. یہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ میری یہود کی قوم میں 71 فرقے تھے اور عیسائیوں میں 72 فرقے تھے, اور میری قوم میں 73 فرقے ہوں گے, اور ان 73 فرقوں میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور باقی 72. فرق یہ ہے کہ آپ فرقہ کس کو کہہ رہے ہیں, یعنی جس کو آپ فرقہ کہہ رہے ہیں کیا وہ واقعی فرقہ ہے یا نہیں. اس فرقے کا تعلق اعتقاد کے فرق سے ہے, آپ سمجھ رہے ہیں. یعنی وہ بنیادی عقائد جس پر ایمان رکھنا یا جس کو صحیح طریقے سے سمجھنا لازم اور فرض ہے, اس میں اگر کوئی فرق کرے گا تو وہ الگ فرقہ ہے. لیکن وہ بعض مسائل جو فروعیات میں سے ہیں ان میں فرق کرنے سے کوئی آدمی الگ فرقہ نہیں بنتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر کوئی اعتراض کرے بھئی تم نے بھی تو فرقے بنا لیے ہیں, تو پھر آپ کہیں گے بھئی دیکھیں 2 طرح کے فرقے ہیں. اگر تو آپ کہتے ہیں کہ ہر الگ جماعت ایک الگ فرقہ ہے تو یہ بات تو عقل اور علم دونوں کے خلاف ہے, یہ تو جہالت ہے, آپ کو پتہ نہیں. ہاں, جن کے عقائد میں فرق ہے, عقائد سے مراد عقائد جو شرک کی طرف جا رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, جو عقائد بالکل تعلیمات دینیہ سے بالکل ہٹ کریں, وہ الگ فرقہ ہے, سمجھ گئے, اور وہ ان 72 فرقوں میں شامل ہے. لیکن ہر جماعت الگ فرقہ یہ نہیں ہے, ورنہ تو پھر جنت تو پھر تھوڑوں سے لوگوں کو ملے گی. وہ ایک سنا دو, ایک لطیفہ سنا. ویسے تو خیال کرنا چاہیے بہرحال, لیکن ایک کسی نے جو ہے وہ لطیفہ سنایا, کہا کہ جو ہے نا میں خواب میں نے دیکھا کہ فرشتے جو ہے وہ دیگیں تیار کر رہے ہیں, کھانے کی دیگیں اور بریانی اور قورمے اور حلیمے, اور یہ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ جہنم میں لوگوں کے لیے. کہاں؟ جہنم میں لے کے جا رہے ہیں لوگوں کے لیے, اور جنت والوں کے لیے کہا کیا ابھی 4-5 لوگوں کے لیے تھوڑی کوئی دیکھ بنائیں گے ہم. تو جو لوگ فرقے اس طرح تقسیم کر دیں کہ آپ یہ بھی فرقہ الگ یہ بھی جہنم میں جائے گا, اور یہ فرقہ الگ یہ بھی جہنم میں, تو سب جہنم میں چلے جائیں گے, تو جنت میں 4-5 لوگ جائیں گے بس, جو یہ فرقے بنا رہے ہیں وہ جائیں گے بس. اس لیے اس بات کا بہت خیال رکھیں, اللہ تعالیٰ نے جنت کو بہت بڑا بنایا ہے, اس لیے جنت میں جانے کے لیے بھی بہت سارے لوگ ہونے چاہیے, رکھیں ان کو, ایسا نہیں کریں. چلیں سورۃ اللقمان. سورۃ اللقمان, اس کا ماقبل سورۃ الروم کے ساتھ ربط کیا ہے؟ تو پیچھے دیکھیں نا, کیا آ گیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اور یہاں آ گیا الَّذِينَ يُقِیمُونَ الصَّلَاةَ. صحیح. اور پیچھے جو ہے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ والی آیت آئی تھی کہ ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے اس قرآن میں آیتیں, مثالیں. تو اس میں قرآن کریم تصدیق قرآن اور جامعیت قرآن کا بیان تھا, اور اس صورت میں ترغیب الی القرآن ہے. یہ اس کا ربط ہے. اور اس صورت کا خلاصہ ترغیب الی القرآن, مستفیدین من القرآن اور غیر مستفیدین کے اوصاف و نتائج, ایک دلیل نقلی
8 دلائل عقلیہ، ثمرہ دلائل دوبارہ اور تخویف اخروی. بہت آسان ہے، مختصر سی تشریحات ہیں، باقی آپ سنتے رہیں. الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں حکمت سے بھری ہوئی کتاب کی. ہدی و رحمۃ للمحسنین، جو ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. ہدایت ہے یعنی علم کے اعتبار سے، اور رحمت ہے عمل کے اعتبار سے. للمحسنین، احسان کرنے والوں کے لیے. احسان کرنے والے کون؟ یعنی ہر وہ شخص جو اپنی عبادت کو اچھے اور صحیح طریقے سے ادا کرے. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری صاحب فرماتے ہیں وہ اس محسن میں داخل. نماز پڑھے تو اس کی مکمل آداب کی رعایت کے ساتھ، تلاوت کرے تو آداب کی رعایت کے ساتھ، ہر نیک عمل کرے آداب کی رعایت اخلاص کے ساتھ، وہ محسنین میں شامل. الذین یقیمون الصلاۃ، پہلے صفت محسنین کی پہلی صفت الذین یقیمون الصلاۃ، جو لوگ قائم کرتے ہیں نماز کو، ویؤتون الزکاۃ، اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کو. دیکھیں نا، نماز قائم کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں نہیں کہا. یہ بھی اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اس کے مکمل آداب کی رعایت رکھنا، نماز قائم کرنا ہے. اور جب نماز قائم کی جائے گی تب جا کر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. سمجھ گئے؟ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یہ لوگ ایمان بھی اور یقین بھی رکھتے ہیں. أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح راستے پر ہیں اپنے رب کی طرف سے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو خریدتے ہیں بیہودہ باتوں کو. نضر بن حارث ایک کافر مشرک گزرا، اس نے کہا یہ محمد کے ارد گرد رش کیوں جمع ہے؟ بتایا گیا کہ بھائی محمد قرآن سناتے ہیں لوگوں کو. وہ جا کر ایک دن بیٹھ گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام قوم عاد و قوم سمود کے واقعات سنا رہے تھے. وہ باخر آیا اور کہنے لگا کہ بھائی وہ تمہیں کہانیاں سناتا ہے تو میں تم کو رستم پہلوان اور اس کے قصے سناتا ہوں. تو یہ دوسرے شہروں میں جاتا اور وہاں سے ان قصے کہانیوں کو خرید کر لے کر آتا تھا. وہ کتابچے خرید کر لے کر آتا تھا اور پھر ان کو ناول سناتا تھا. ناول. اور پھر جب دیکھا کہ وہ بہت سارے لوگ ناول کے نام پر آ بھی گئے لیکن بہت سارے نہیں بھی آئے، تو پھر وہاں سے وہ ایک لونڈی خرید کر لایا جو گانا گاتی تھی اور ناچتی تھی. تو پھر اور زیادہ اس کی طرف رش لگ گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں رش زیادہ ہو ضروری نہیں ہے کہ وہاں خیر بھی ہو. چلے سمجھ گئے بات؟ ہاں جی. تو اس کا نام کیا تھا جی؟ نضر بن حارث. جب پہلا سال ہمارا دورہ تفسیر کا آیا تھا تو اس میں ہمارا امتحان ہوا اور ہمارے استاد صاحب حضرت مفتی محمد خالد العباسی صاحب دامت برکاتہم نے ہمارا امتحان لیا. تو مجھ سے یہیں پر وہ سوال کیا تھا کہ اس شخص کا نام کیا تھا نضر بن حارث. چلیں تو یہ مجھے اس لیے یاد رہ گیا کہ اس امتحان میں مجھے یاد نہیں آ رہا تھا، پھر ایسا یاد رہا کہ کبھی بھولا نہیں. چلیں تو اس لیے امتحان کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. ہاں تو آپ لوگ بھی تیار رہیے گا، بہت سارے فائدے آپ کو ملنے والے ہیں. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ. اچھا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو خرید کر لاتے ہیں لہو الحدیث، بیہودہ قصے واقعات. لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے اللہ کے راستے سے بغیر سوچے سمجھے، بغیر علم کے، نادانی میں. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور تاکہ وہ اس دین کی بات کو یا اس راہ حق کو، اللہ کے راستے کو بنا دے مذاق. اولئک لہم عذاب مہین، یعنی اس نے لوگوں کو ایک تاثر یہ دیا یہ بھی قصہ سنا رہا ہے میں بھی قصہ سنا رہا ہوں، یعنی ہم برابر ہو گئے. حالانکہ اس کے جو قصے ہیں وہ بیہودہ بکواس کہانیاں ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو واقعات سنا رہے ہیں وہ حق بھی ہے، عبرت کا سامان بھی ہے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر اللہ کی آیتیں، ہماری آیتیں، تو وَلَّىٰ، تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں، مستکبرن، تکبر کرتے ہوئے. كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، اس طرح گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں، حالانکہ سن لیا ہوتا ہے، لفٹ نہیں کراتے. كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، اور اس طرح گویا کہ ان کی کانوں میں ٹاٹ پڑے ہوئے ہیں. ٹاٹ جانتے؟
پہلے جو بوتلیں ہوتی تھی نا، شیشے کی بوتلیں یا دوائیوں کی بوتلیں، اس کے اوپر وہ لکڑی کا ایسے ٹکڑا ایسے رکھ کے نا اس کو ایسے ٹھوک کے اندر داخل کرتے تھے. اتنی مضبوطی سے وہ لگا ہوتا تھا کہ ہوا بھی اندر نہیں جا سکتی تھی، کوئی ذرہ اندر نہیں جا سکتا تھا. تو اللہ نے اسی طرح فرمایا کہ گویا ان کے کانوں میں ایسا ٹارٹ ڈالا گیا ہے کہ آواز اندر ہی نہیں جا سکتی. فبشرہم بعذاب علیم، تو بس آپ ان کو خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی. اللہ نے تنزیہ طور پر ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا خوشخبری، عذاب کی خوشخبری تو نہیں ہوتی نا، لیکن ان کو خوشخبری دے دیجئے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر نیک اعمال کیے تو ان کے لیے جنات ہیں، جنتوں کی نعمتیں ہیں. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ تو سچا ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے تم دیکھ رہے ہو. اب اس کے دو مطلب ہیں. اگر تو آپ ترونہا کو خلق کا جواب بنا لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم خود دیکھ رہے ہو آسمان کو کہ اللہ نے اس کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا ہے نا، ایک ترجمہ. اور اگر آپ ترونہا کو صفت بنا لیں عمدن کی تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ نے آسمان کو ایسے ستونوں کے ساتھ پیدا کیا ہے جو تم نہیں دیکھ سکتے ہو. کچھ فرق سمجھ میں آیا ان دونوں میں؟ پہلے میں نفی ہے ستون کی اور دوسرے میں نفی ہے تمہارے دیکھنے کی. دیکھیں نا، جب آپ نے ترونہا کو صفت بنا لیا کس کی؟ عمدن، یعنی اللہ نے ایسے ستونوں کے بغیر آسمان بنائے جس کو تم دیکھ سکتے ہو. تو جس کو تم دیکھ سکتے ہو ایسے ستونوں کے بغیر ہے، تو مطلب ایسے ستونوں کے ساتھ ہے جس کو تم نہیں دیکھ سکتے ہو. سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ بس ایسے ستونوں کے بغیر بنایا جس کو تم دیکھ سکتے ہوتے. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَا، اور زمین میں ڈال دیا اللہ نے پہاڑوں کو، رواسیا پہاڑوں کو. أَن تَمِيدَ بِكُمْ أَيْ لِأَلَّا تَمِيدَ بِكُمْ، تاکہ وہ زمین تمہیں لے کر ڈگمگ نہ کرنے لگے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھیلا دیے اس میں ہر طرح کے جاندار، انسان بھی اور کئی سارے جانور پرندے بھی. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی کو. فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، پھر ہم نے اگائے زمین میں ہر طرح کے مختلف قسم کے عمدہ نباتات. هَذَا خَلْقُ اللَّهِ، یہ ہے اللہ کی تخلیق. فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، تو ذرا دکھا دو مجھے جو تم نے کہ کیا پیدا کیا ہے ان لوگوں نے جس کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو. سمجھ میں آئی؟ بل الظالمون فی ضلال مبین، یہ نہیں دکھلا سکیں گے بلکہ ظالم لوگ تو کھلی گمراہی میں ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے دیا لقمان کو حکمت. اب یہ سورت کا نام اسی حضرت لقمان کے نام سے ہے، تسمیۃ الکل باسم الجز. سمجھ گئے؟ ایک بات. دوسری بات، لقمان کے بارے، حضرت حکیم لقمان کے بارے میں کیا قول ہے کہ وہ ولی ہیں یا نبی؟ تو جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ اللہ کے ولی بزرگ ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھے، لیکن یہ نبی نہیں ہے. سمجھ گئے؟ اچھا، تو ہم نے لقمان اچھا، لیکن ان کے ساتھ علیہ السلام لگا سکتے ہیں لیکن نبی نہیں تھے، یہ سمجھ لیں ہم بات. اب علیہ السلام لگائیں، رحمۃ اللہ علیہ لگائیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے دیا حکیم لقمان کو یہ حکمت دی، یہ سمجھداری دی اور یہ سمجھایا کہ انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو سچی بات یہ ہے کہ وہ اپنے نفع کے لیے ہی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جس نے بھی ناشکری کی تو بس بے شک اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے ان لوگوں سے. اللہ تعالیٰ کو ان کی شکر کرنے کی کوئی حاجت طلب نہیں ہے. حمید، اور اللہ تعالیٰ قابل تعریف ذات ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، کیا؟ وَهُوَ يَعِظُهُ، جب وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے تو کیا کہا؟ لا تشرک باللہ، یاد رکھنا بچے کبھی بھی
شرک مت کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک تو ایک بہت بڑا ظلم ہے. سمجھ گئے؟ اب دیکھیں نا، لقمان علیہ السلام نے رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اور نصیحت میں سب سے پہلی بات کیا کی؟ شرک مت کرنا. اللہ پاک کو یہ ادا پسند آئی، اور آگے اب اللہ پاک اور والدین کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں. سمجھ آئی کہ تم نے میرا تذکرہ کیا اپنے بیٹے سے، میں تمہارا تذکرہ کروں گا ساری دنیا سے. آئی سمجھ؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو تاکید کے ساتھ یہ بات سمجھائی کہ اپنے والدین کے ساتھ کس طرح کرنا ہے معاملات. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کہ تمہاری انسان کی ماں نے اس کو اٹھایا ایک مشقت کے بعد دوسری مشقت کے ساتھ، ایک کے بعد ایک تکلیف کے ساتھ. سمجھ رہے؟ جب ماں کے پیٹ میں بچے کی پیدائش اللہ پاک فرماتے ہیں تو پھر اسی کے ساتھ اٹھنا، اسی کے ساتھ بیٹھنا، اسی کے ساتھ رفع حاجت، اسی کے ساتھ چلنا، یہ ایک بہت بڑی مشقت ہے. بلکہ لمحہ بلمحہ، چونکہ اس کی تکلیف میں بڑھوتری آتی جاتی ہے، اس لیے لمحہ بلمحہ اس ماں کے لیے تکلیف بھی بڑھتی جاتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ آپ صرف 2 اینٹیں اٹھا کر اپنے پیٹ کے باہر باندھ لیں، 2 اینٹیں، اور 1 گھنٹہ گزار لیں، آپ کے سامنے کھل کر بات آ جائے گی کہ وہ ماں 9 پاؤنڈ کا بچہ ہوتا ہے، اور وہ ماں اس بچے کو اپنے پیٹ کے اندر آنتوں سمیت نسیں کھنچتی ہیں، پیٹ کی جھریاں کھنچتی ہیں، کھال کھنچتی ہے، ان سب تکلیفوں کے ساتھ وہ اٹھتی ہے، بیٹھتی ہے، بیت الخلاء جاتی ہے، کھاتی ہے، ہر چیز اسی کے ساتھ کرتی ہے، اور اسی طرح وہ مہینے مہینے گزارتی ہے. یہ مشقت کے بعد ایک بہت بڑی مشقت ہے. سمجھ رہے؟ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، تو ایک تو بچے کو پیٹ میں رکھنا، یہ مشقت کے بعد ایک مشقت. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور بچے کو دودھ پلانا، یہ بھی ایک مشقت کا کام ہے. اگر ماں خود کمزور ہوگی تو بچہ جب دودھ پیتا ہے تو اس ماں میں اور زیادہ کمزوری بڑھتی ہے. لیکن کبھی بھی ماں نہ اپنے ماتھے پر بل لاتی ہے، نہ اس کو اپنے بچے سے کوئی شکایت ہوتی ہے، بلکہ وہ اپنی تکلیف کے باوجود بھی خوشی خوشی اپنے بچے کو پال پوس کر بڑا کرتی ہے. جب پال پوس کر وہ بڑا ہوتا ہے پھر اپنی ماں سے کہتا ہے بھائی تو نے کیا کیا ہے میرے لیے. اللہ تو جس کے احسانات اللہ پاک گنا رہے ہیں اس کی شان کتنی عظیم و شان ہو. اسی لیے اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھا، کیونکہ اس نے ساری زندگی اپنے سارے جسم کو اپنے بچے کے لیے وقف کر دیا. تو اللہ نے بھی ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھا ہے. سمجھ گئے؟ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور بچے کو دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال میں رکھی، اور 2 سال تک وہ اپنے بچے کو دودھ بھی پلاتی ہے. انشکر لی، تو بس یہ بات یاد رکھنا کہ اس ماں کے دل میں بھی جو محبت ڈالی، اتنی قربانیاں ڈالی، وہ کس نے ڈالی؟ اللہ پاک نے ڈالی. لہٰذا انشکر لی، بس تم میرا شکر ادا کرتے رہنا. اور ساتھ میں ولی والدی، کہ تمہاری ان نعمتوں کا جو ظاہری سبب ہے وہ تو تمہارے والدین بنے، اس لیے اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرتے رہنا. الیہ المصیر، میری طرف لوٹ کر آنا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر تمہارے یہ ماں باپ اتنے سارے احسانات کے باوجود، اگر تمہارے ماں باپ تم کو کوشش کریں، تمہیں مجبور کریں اس بات پر کہ تم میرے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دو کسی ایسی چیز کو جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل، کوئی علم نہیں ہو، تو فلا تطعهما، تو ان کی بات کبھی بھی مت ماننا. وصاحبهما فی الدنیا معروفا، لیکن بدتمیزی، بے ادبی، بد اخلاقی ہرگز مت کرنا. وصاحبهما، ان کے ساتھ رہنا، فی الدنیا، اس دنیا میں، معروفا، اچھے طریقے سے، دستور کے مطابق. یعنی چونکہ وہ ماں باپ ہیں لہٰذا ایمان کے علاوہ ان کی ہر بات کو مانتے رہنا. کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ فرمایا ما لیس لک بہ علم، ایسے کسی کو بھی شریک مت کرنا جس کا تمہارے پاس علم. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کا علم ہو اس کے ساتھ شریک کر لینا، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایسا کوئی معبود ہے ہی نہیں جس کو تم اللہ کے ساتھ شریک کر سکو. جب اس کا وجود ہی نہیں ہے تو اس کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ سب سنی ہو بالکل ماشاءاللہ، سن والے سننی، جواب نہیں دیتے ہو یار. ہاں نہ تو بولو. سمجھ گئے جی؟ چلو.
واتبع سبیل من اناب الی، تو صرف اتباع کرو ان لوگوں کی، صرف اتباع کرو ان لوگوں کی جو میری طرف رجوع کرتے ہیں. تو اس سے تقلید اور اتباع ثابت ہو گئی. سمجھ گئے؟ اس سے کیا ثابت ہو گئی؟ تقلید یہاں سے ثابت ہو گئی کہ جو لوگ میری طرف رجوع کرتے ہیں تو ان کی تقلید کرتے رہو. ثابت ہو گیا کہ پھر ان لوگوں کی تقلید کرنی ہے جو میری طرف رجوع کرتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی کافر جب دیکھا نا آپ نے آیت پڑھی، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو نہ تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ بل وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے ماں باپ کو دیکھا ہے، اپنے بڑوں کو دیکھا ہے. کس چیز پر؟ کہ وہ اسی طرح کرتے تھے، تو وہ بھی تو تقلید کر رہے تھے نا. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ تقلید کرنا تو مشرکین کا کام ہے، اور تقلید کرنا تو ایک مذمت والی چیز ہے، مذموم کام ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اس کا جواب بہت آسان یہ ہے کہ ہم جس تقلید کی بات کر رہے ہیں وہ من اناب الیہ ہے. کیا مطلب؟ ان کی تقلید کرنی ہے جو میری طرف رجوع کرتے ہیں، اور اس میں نیک، صالحین، متقی، پرہیزگار حضرات شامل ہیں. آ رہی ہے سمجھ؟ اور پھر یہ کہنا کہ بھئی تم صحابہ کی تقلید کیوں نہیں کرتے اور امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کرتے ہو؟ تو ایسا کس نے کہا ہے؟ آپ اپنے مسائل میں، آپ اپنے دلائل میں سب سے پہلے دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ قرآن کریم، پھر احادیث مبارکہ، اور پھر صحابہ کا اجماع. اس کے بعد جا کر آپ قیاس پیش کرتے ہیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی دلیل قرآن کریم میں ہوگی اب آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے تقلید کی. جب کوئی دلیل حدیث مبارکہ میں ہوگی، اور سمجھ گئے، تو پھر صحابہ کے قول قیاس کی طرف نہیں جاتے. اور جب کوئی دلیل اجماع صحابہ اور اجماع اہل حق سے ثابت ہوتی ہے اس میں بھی آپ قیاس کی طرف نہیں جاتے. جب ان تین سے بظاہر ہمیں کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تب امام اعظم یا ائمہ فقہا کیا کرتے ہیں؟ عقلی دلائل پیش کرتے ہیں. یہ ہے تقلید کا خلاصہ. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ بس فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ چونکہ زمانے کے فرق کی وجہ سے علم میں کمی آ گئی ہے. جب علم میں کمی آ گئی ہے تو قرآن کریم کو کما حقہ سمجھنا ان کے لیے آسان تھا اور بعد والوں کے لیے مشکل. تو جو لوگ صحابہ کے یا حضور علیہ السلام کے زمانے کے قریب تھے ان کے لیے سب چیزوں کو سمجھنا آسان تھا. تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے صرف ان کے سمجھی ہوئی چیزوں کو ہی آگے بڑھایا. سب سے سمجھدار آدمی وہ ہوتا ہے جو تجربے کاروں سے تجربہ حاصل کرتا ہے. خود نیا تجربہ کرنے والا وہ اپنا وقت بھی ضائع کرتا ہے اور اپنی جان بھی، محنت بھی ضائع کرتا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ تقلید کرتے ہیں، اور جو ڈیڑھ سمجھدار ہوتے ہیں وہ اجتہاد کرتے ہیں. کہہ رہے میں مجتہد ہوں، پینٹ شرٹ پہن کے کیا کہہ رہا ہے؟ میں مجتہد ہوں. اللہ، مجتہد ہوں گے تو پھر یہاں تک ایسے داڑھی آئے گی، اور پھر بائک پہ جائیں گے تو ایک ہینڈل یہاں سے نکل رہا ہوگا، ایک ہینڈل یہاں سے نکل. سمجھ گئے؟ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، آمین. اچھا، اور یہ بات بھی ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے، جب کوئی چیز شرعی ہوگی، دینی ہوگی، دین سے متعلق ہوگی، وہ ہر زمانے میں ہر اہل حق کے ہاں ایک جیسی ہوگی. سمجھ گئے؟ اور جو چیز اس کے برخلاف ہوگی ہر زمانے میں بھی تبدیل ہوگی، ہر بندے میں تو تبدیل ہو. تو کوئی یہاں رکھے گا، کوئی یہاں رکھے گا، کوئی یہاں رکھے گا، کوئی یہاں رکھے گا. سمجھ گئے؟ اس لیے اس بات کا دھیان رکھیں. اور آپ ساری دنیا میں دیکھیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے بھی مقلدین ہیں ان سب کا نماز میں ایک ہی طریقہ ہوگا، وہ ایک ہی ہاتھ رکھ. اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ بات کچھ اور ہے. ریال کا چکر ہے بھائی. اچھا جی چلیں. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جب تک کسی کا اجتہاد دوسرے کے اجتہاد میں گھستا نہیں ہے تب تک مسئلہ نہیں. جب کوئی آپ کو پکڑ کے بولے گا نا کہ بھائی تم تو حدیث کے خلاف نماز پڑھ رہے ہو، دین کے خلاف نماز پڑھ رہے ہو، پھر اس کو چھوڑنے نہیں ہے. پھر آپ پر آپ کے علم کا حق یہ ہے کہ آپ اول تا آخر ساری
اس کو کہانی سنائیں اچھی طرح پکڑ کے، جب تک توبہ نہ وہ کر لے چھوڑنا نہیں ہے، ورنہ آپ کا علم ضائع کر دیا آپ نے اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو۔ جب تک کوئی آپ کو چھیڑے نہیں تب تک آپ اس کے ساتھ لگے نہیں، اور جب کوئی آپ کو چھیڑ دے تو پھر اس کو چھوڑے نہیں۔ سمجھ گئے؟ چلیں ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، اور پھر میری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے، فانبئکم پھر میں تم سب کو خبر دے دوں گا جو تم کچھ کرتے ہو۔ یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے، یہ جو بنیا ہے تصغیر، اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اے میرے پتر، لاڈلے بیٹے، تصغیر اس لیے آتا ہے اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، ہاں ایک بات یاد رکھنا کہ اگر کوئی بھی عمل ہو مثقال حبۃ من خردل، وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، فتکن فی صخرۃ، اب وہ رائے کے دانے کے برابر بھی ہے یعنی جسم کے اعتبار سے بہت چھوٹا ہے، فتکن فی صخرۃ پھر وہ کسی پتھر کے اندر ہے چھپا ہوا، سمجھ رہے ہیں، او فی السماواتی یا پھر وہ آسمانوں میں کہیں ہو، او فی الارض یا پھر وہ زمین کی گہرائیوں میں کہیں ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو بھی لے کر آئیں گے، یعنی اس کا بھی حساب ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کوئی چھپکے سے عمل کر لیا اور آپ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، یہ نہیں ہے، آپ کے علاوہ ایک اور ذات ہے جس کو سب معلوم ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین ہے، خبیر اور خوب باخبر بھی ہے۔ یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کیجئے، وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم کرتے رہیے، ونہی عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے رہیے، واصبر علی ما اصابک، اور جو تکلیف تم کو پہنچے تو اس پر صبر کیجئے، ان ذلک من عزم الامور، بے شک یہ تو بڑے کاموں میں سے ہے، ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ ولا تصعر خدک للناس، اور اپنے گالوں کو مت پھلائیے لوگوں کے سامنے، منہ چڑھا کر نہ بیٹھے لوگوں کے سامنے کہ مجھے کھانے میں دیر سے بلایا۔ ولا تمشی فی الارض، اصل تو آج کل یہ نا بھائی پیٹ کا مسئلہ ہے، جی پیٹ کا مسئلہ ہے یا ناک کا مسئلہ ہے، مجھے کھانے میں کیوں نہیں بلایا، اور مجھے دعوت پہ کیوں نہیں بلایا، دعوت میں مجھے جو ہے دیر سے کیوں بلایا، اس کو پہلے کیوں بلایا، بس یہ۔ ولا تصعر خدک للناس، لوگوں کے سامنے منہ چڑھا کر منہ پھلا کر مت بیٹھیے، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ اکڑ کر مت چلیے۔ بعض لوگ ایسے ہاتھ ملاتے ہیں، یہاں سے کوئی آئے ہاتھ ملا، یہاں یوں ایسے تو منہ ایسے پھیر کر ایسے ہاتھ ملاتے ہیں، تو یہ فرمانا ہے کہ لا تصعر خدک للناس، لوگوں کے ساتھ منہ پھیر کر مت ملیے، یہی مطلب ہے اس کا۔ ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے اترانے والے کو، دل دل میں اترانا، فخور، اور جسمانی طور پر فخر کرنا۔ وہ پیچھے والے مختالن کا تعلق دل سے ہے کہ دل میں اس طرح کے خیالات، جذبات، خوشی کا معنی اترانا، میں بڑا اچھا لگ رہا ہوں آج میں نے نئی والی ویسٹ کوٹ پہنی، اپنا نہیں بتا رہا ہوں، یہ اس کا مطلب بتا رہا ہوں، فخور اور فخر کرنے والے۔ وقصد فی مشی کا، اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کیجئے، کیا مطلب، ایسا دھڑ 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 چلنے میں آواز نہ نکلے، یا بالکل دھیما دھیما بھی نہیں، درمیانہ۔ وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو نیچے رکھیے، اس کو صفات مومنین میں گنا ہے، اپنی آواز کو بھی نیچے۔ بعض لوگ لاؤڈ اسپیکر میں بات کرتے ہیں، ایسے لاؤڈ اسپیکر کہ لم تروہا، آپ دیکھ نہیں سکتے ان کو، جیسے لاؤڈ اسپیکر ہوتا ہے۔ وغضض من صوتک، اپنی آوازوں کو نیچا رکھیے، ہاں، ان انکر الاصوات، کیونکہ اگر تمہارا مقابلہ ہے گدھے کے ساتھ تو تم چیخو، لیکن یہ بات بھی یاد رکھنا کہ گدھے کی آواز اونچی تو ہوتی ہے لیکن ناپسندیدہ بھی ہوتی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، اس لیے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز گدھے کی ہے، اس سے مقابلہ ہے تو چیخو، اور نہیں ہے تو پھر آواز آہستہ رکھو۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، بس یہ سورت ختم ہو۔
الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے کام میں لگایا ہوا ہے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، اور پوری کر دی ہے تم لوگوں پر اپنی نعمتیں، ظاہری نعمتیں بھی اور باطنی نعمتیں بھی۔ جو نعمت تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، ناک سے سونگھ رہے ہو، زبان سے چکھ رہے ہو، کان سے سن رہے ہو، وہ سب بھی، وباطنۃ، اور جو تم دل میں محسوس کر رہے ہو، اپنے ذہن میں محسوس کر رہے ہو، اپنے عقل و علم میں محسوس کر رہے ہو، وہ سب بھی نعمتیں۔ آپ کو فرق سمجھ میں آ گیا ظاہرۃ و باطنۃ کا؟ چلیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو لڑتے ہیں اللہ کے بارے میں، اللہ کی توحید کے بارے میں، کوئی کہتا نہیں، کوئی کہتا 3، کوئی کہتا 5، بغیر علم، بغیر کسی عقل کے، عقلی دلیل کے، ولا ہدن، نہ کسی دلیل وحی کے، ولا کتاب منیر، نہ کسی دلیل نقلی کے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب کہا جاتا ہے ان لوگوں سے کہ اتبعوا ما انزل اللہ، مان لو اس چیز کو، اتباع کر لو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی، تو قالوا، کہنے لگتے ہیں نہیں نہیں نہیں، بلکہ ہم تو اتباع کریں گے اس چیز کی جو بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو اتباع کریں گے اس چیز کی جس کو ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتے ہوئے پایا۔ اولو کان الشیطان یدعوہم، جواب شکوہ، حالانکہ اگرچہ ان کے باپ داداؤں کو شیطان نے اپنے راستے پر پکارا ہوا ہو۔ دیکھو، اولو کان الشیطان یدعوہم، کیا باوجود اس کے کہ شیطان ان کو پکارتا ہے سخت دوزخ کے عذاب سے، اس کے باوجود بھی وہ اپنے باپ کی ہی پیروی کریں گے، باپوں کی؟ آئی سمجھ؟ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جو شخص جھکا دے گا اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو اللہ کی طرف، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ اخلاص کے ساتھ بھی ہوگا، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے خاص، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو تحقیق پکی بات یہ ہے کہ اس نے اب تھام لیا ہے ایک مضبوط حلقے کو۔ بھئی آپ بس میں جاتے ہیں نا، بس میں سفر کریں کبھی آپ، اور بغیر کسی چیز کو پکڑے ہوئے کھڑے رہیں تو بس چلے گی نا تو آپ ایسے ہلیں گے، بس چلے گی تو آپ کو جھٹکا لگتا ہے، رکتی ہے تو جھٹکا لگتا ہے، لیکن اگر اوپر ایک اسٹینڈ لگا ہوا اور آپ اس کو پکڑ لیں مضبوطی سے تو بس چلے گی یا رکے گی، آپ کو جھٹکا نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہی پر مثال دے رہے ہیں۔ وثقہ کہتے ہیں اس چیز کو جو رکشے میں لگا ہوتا ہے نا، وہ ایک طرف ہاتھ پکڑنے کا، یہ اس کو کہتے ہیں وثقہ، نا اس کو کہتے ہیں عروہ۔ مضبوط حلقے کو جب تم نے پکڑ لیا تو بس اب اللہ کے سامنے جھک گئے اور مضبوط اس کو حلقے کو تھام لیا، اب جب تم چلو گے تو تم کو جھٹکا نہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں تمام کے تمام امور کا انجام، ہر امر کا انجام اللہ کے پاس ہی ملتا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، اور جو کوئی بھی اللہ کی نافرمانی اور ناشکری کرتا ہے، کفر کرتا ہے، تو بس آپ کو وہ غمگین نہ کرے اس کا کفر کرنا۔ الینا مرجعہم، ان کا لوٹنا ہماری ہی طرف ہے، فننبئہم بما عملوا، ہم ان کو ضرور باخبر کر دیں گے اس چیز سے جو یہ کرتے ہیں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالی خوب جانتے ہیں بذات الصدور، جو سینوں کے بھید ہیں، سینوں کے راز۔ نمتعہم قلیلا، ہم انہیں نفع پہنچا رہے ہیں تھوڑا سا، ثم نضطرہم، پھر ہم مجبور کر دیں گے ان لوگوں کو، گھسیٹ کر لائیں گے، الی عذاب غلیظ، ایک سخت قسم کے عذاب کی طرف۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر آپ ان لوگوں سے سوال کریں کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، تو یقیناً ضرور بے ضرور کہیں گے اللہ نے۔ جب یہ اس بات کو مان رہے ہیں اور اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، تو آپ کہیے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ ایک مدرسے میں باغ تھا آم کا، اس باغ میں چوری ہو گئی آم کی، تو استاد صاحب نے جمع کر لیا طلباء کو، پوچھا تم نے چوری کی؟ اس نے کہا نہیں، تم نے کہا نہیں، اس نے کی، سب نے انکار کر دیا۔ تو کہا پھر باہر سے کوئی کیسے آیا ہوگا؟ تو ایک بچہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ہو سکتا ہے اس نے دیوار کو پھلانگا ہو، پھر اس نے یہاں دوڑ لگائی ہو، پھر وہ اس درخت پر چڑھ کے اس طرف گیا ہو، پھر وہ درخت چڑھنے گیا اور پھر میں گر گیا۔ سمجھ گئے؟ پھر میں، تو اس کی زبان سے ہی کیا نکلا؟ حق۔ سمجھ گئے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں
کہ جب ان سے آپ پوچھیں گے نا کہ کس نے تم کو پیدا کیا، ان کی زبان سے ہی نکلے گا کہ اللہ نے، حق ان کی زبان سے ہی نکلے گا. سمجھ گئے؟ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. چلو قل الحمد للہ، جب ان کی زبان سے ہی حق نکل گیا، جب دشمن نے اقرار کر لیا نا، جب دشمن نے اس بات کا اقرار کر لیا تو والفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت تو وہ ہوتی ہے جس کا اقرار دشمن کرتا ہے، جس کی گواہی دشمن دیتے ہیں. جب انہوں نے اقرار کر لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ حق بات یہی ہے جو آپ کے پاس ہے، تو کہہ دیجئے کہ الحمدللہ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالی تو بے نیاز ہے، کسی کے ماننے نہ ماننے سے اس کی ذات میں صفات میں کوئی فرق نہیں آتا. الحمید اور نہایت ہی خوبیوں والا ہے، تعریفوں والا ہے. وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اور بے شک یہ بات بھی سن لو کہ زمین میں جتنے بھی درخت ہیں، اقلام اگر ہو جائیں وہ سب کے سب قلم، سمجھ گئے، سب کے سب قلم ہو جائیں. یمدہ، اور پھر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر والبحر یمدہ، اور سمندر ان قلم کے لیے سیاہی بن جائے. من بعدہ سبعۃ ابحر، اور ان سمندروں کے بعد اور 7 سمندر پیدا کر دیے جائیں جو اس کے لیے سیاہی بنے، تو بھی ما نفدت کلمات اللہ. سمجھ گئے؟ اس دنیا میں 4 حصے کیے جائیں تو 3 حصے سمندر پانی ہے اور 1 حصہ خشکی کا ہے. اللہ کے نا یہ 3 حصے اگر تم لگا دو اللہ کی تعریفیں، اللہ کی حمد اور خوبیاں لکھنے میں، مزید تم کو 7 سمندر اور بھی دے دیے جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، تب بھی اللہ تعالیٰ کی تعریفیں، اللہ تعالیٰ کی خوبیاں نہیں لکھ پاؤ گے، ختم نہ ہوں گی. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم ساری کی سارے مخلوق کا پیدا کرنا اور دوبارہ تم سب کو اٹھایا جانا اللہ کے لیے نہیں ہے، الا کنفس واحدہ، مگر ایک نفس کو پیدا کرنے کی طرح. یہ بھی مثال سمجھانے کے لیے ایک نفس کہا، ورنہ اللہ کے لیے تو اس کی بھی ضرورت ہے. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والے ہیں. جو یہ اللہ کے نافرمانیاں کر رہے ہیں، دعوے کر رہے ہیں، طنز و طعن کر رہے ہیں، ان کو بھی اللہ خوب جانتے ہیں. اور بصیر، اور یہ لوگ بدماشیاں کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہے ہیں. سمجھ گئے جی؟ لہذا جب اتنی ساری قدرتیں ہیں اور اللہ کے خزانے اتنے سارے ہیں، اللہ کی خوبیاں اتنی ساری ہیں، تو صرف اور صرف معبود برحق اللہ ہی کو سمجھا جائے. سمجھ گئے؟ جب ایک بچہ اپنے باپ کے علاوہ اپنی ضرورت کی چیزیں کسی اور سے مانگتا ہے نا، تب اس باپ چاہے کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، اس کی غیرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ اس بات سے ناراض ہوتا ہے، وہ غصہ کرتا ہے. تو جو ذات اللہ تعالیٰ کی معبود برحق بھی ہے، سارے خزانوں کے مالک بھی ہے، تو جب آپ اس سے کوئی چیز نہ مانگے بلکہ کسی اور سے مانگے، تو ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا تو اللہ اس پر ناراض ہوتے ہیں. سمجھ گئے؟ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو رات کو داخل کرتی ہے دن میں اور دن کو داخل کرتی ہے رات میں. وسخر الشمس والقمر، اور جس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے، تمہارے کام میں لگا دیا ہے. تمہیں سردی لگتی ہے، سورج کام میں لگا ہوا ہے، وہ آتا ہے اور تمہیں دھوپ دیتا ہے. اور جب تمہیں گرمی لگتی ہے تو رات کو چاند ہے، اس کی چاندی چمک دیکھ کر تم خوش ہوتے ہو، تم کو اچھا موسم لگتا ہے. کل یجری الی اجل مسمی، کل یجری الی اجل مسمی، ہر ایک چل رہا ہے الی اجل مسمی، ایک وقت مقررہ تک، یعنی قیامت کے دن تک. وان اللہ بما تعملون خبیر، اور بے شک اللہ تعالی
ہر چیز کو ہر عمل کو جانتے ہیں جو تم کر رہے ہو، سے باخبر ہے۔ ذالک، یہ سب باتیں تم نے سن لی، بأن اللہ هو الحق، یہ سب باتیں اس لیے ہیں کہ بے شک اللہ تعالی ہی برحق ہے، وأن ما يدعون من دونه الباطل، اور بے شک جس کو یہ لوگ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر الباطل، وہ سب کے سب باطل ہیں، وأن اللہ هو الحق هو العلی الکبیر، اور بے شک اللہ تعالی ہی بلند و بالا ذات ہے اور بڑی ذات ہے۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر، اور کیا تم نہیں دیکھتا کہ بے شک جو کشتی ہے وہ چلتی ہے سمندر میں اللہ کی نعمت سے، لیریکم من آیاتہ، تاکہ اللہ تعالی تم لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھائے۔ ان فی ذلک لآیات، یہ بھی اللہ پاک کی نشانی ہے کہ جب موج ہوتی ہے وہ پہاڑوں کے برابر بڑی بڑی اور سخت قسم کی موج ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اسی موج کے اندر کشتی کو چلاتے ہیں۔ اور یہ کشتی کی ایجاد حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھوں سے اللہ پاک نے خود کروائی، اللہ پاک کی نعمت ہوئی نا، یہ وحی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا کہ ایک ایسی چیز بناؤ جو پانی پر بھی چل سکے، تو وہ تو عذاب کا پانی تھا، اس پر بھی چل سکتے والی کشتی تھی وہ اللہ پاک کی قدرت میں سے ہے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا بھی ہو اور شکر کرنے والا بھی ہو، تکلیف آئے تو صبر، خوشی ملے تو شکر۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ، اور جب ان کو ڈھانپ لیتی ہے کوئی سخت قسم کی بڑی موج، كالظُّلَلِ، سائبان کی طرح، بھئی گھر کی چھت کی طرح کوئی موج اگر کسی کو ڈھانپ لے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر نہایت شریفوں کی طرح وہ اللہ کو پکارنے لگتے ہیں نہایت اخلاص کے ساتھ اس کے دین کے لیے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُ مِنَ الْبَرِّ، پھر اس کو اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں، جب خشکی کی طرف لے آتے ہیں، ایک آدمی چڑھ گیا درخت پر ناریل توڑنے کے لیے، اب وہ ناریل درخت تو اتنا لمبا ہوتا ہے نا، تو وہ چڑھ تو گیا، ناریل بھی پھوڑ لیا، پھر اس کو یاد ہے ارے واپس بھی تو نیچے اترنا ہے۔ اب اس نے کہا یا اللہ اگر تو نے مجھے خیریت کے ساتھ نیچے اتروا دیا نا تو پھر میں تیرے نام پر ایک گائے کو ذبح کروں گا۔ پھر آہستہ آہستہ رینگتے جو طریقہ ہوتا ہے درخت سے اترنے کا، بڑی مشکل سے وہ نیچے اتر گیا۔ پھر اللہ سے کہنے لگا کہ یہ تو میں اتنی مشکل سے نیچے اترا ہوں، گائے کیوں ذبح کروں؟ تو پھر یہی اسی طرح کرتے ہیں کہ یہ پہلے کشتی میں جب پھنسے ہوتے ہیں تو چیخ کر کہتے ہیں یا اللہ رحم، یا اللہ رحم، اور جب پہنچ جاتے ہیں تریم خشکی میں آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، تو بعض تو اپنے اسی دعوے میں سچے ہوتے ہیں کہ اللہ کو پکارا تو اب اللہ کے ہو گئے، جیسے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ، اور پھر وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ، اور ہماری آیاتوں کا انکار نہیں کرتے مگر بدعہد لوگ، وعدے کے جھوٹے، کفور اور ناشکرے لوگ۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرتے رہو، واخشوا یوما، اور خوف کھاؤ اس دن کا، لا یجزی والد عن ولدہ، کہ جس دن کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کے کام نہ آئے گا۔ یعنی دنیا میں تم نے دیکھا ایک باپ نے اپنی ساری جوانی بڑھاپا ایک اپنی اولاد کے نام کر دیا، سارا کا سارا، قیامت کے دن وہ باپ بھی اس بیٹے کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ ولا مولود هو جاز عن والده شیئا، اور قیامت کے دن نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے کام آئے گا۔ باپ اپنے بیٹے کے لیے ساری زندگی وقف کر دیتا ہے اس امید پر کہ کل کو میں جب بوڑھا ہو جاؤں گا تو یہ میرا سہارا بنے گا، اور جب قیامت کا دن آئے گا تو دیکھے گا باپ کہ اس کا بیٹا اس کا سہارا نہیں بن رہا۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ تو برحق ہے، سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو پس دھوکے میں نہ ڈالے تم لوگوں کو یہ دنیاوی زندگی، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تم کو دھوکے میں نہ ڈالے بہت بڑا دھوکے باز یعنی شیطان۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اب اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے مغیبات خمسہ، 5 ایسی باتیں جو بالکل غیب میں سے ہیں۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، لیکن مفسرین نے 5 کو کلیہ بنایا ہے، کلی بنایا، اور اس میں سارے جزیات شامل کر کے ساری دنیا کا علم اس میں آ گیا۔ کوئی بھی علم غیب اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ چونکہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نہایت محبت کرتے تھے مدینہ سے، تو آپ کی خواہش یہ تھی کہ میں مدینہ منورہ میں ہی انتقال کروں، تو اس لیے حج کے لیے تشریف لے کر نہیں گئے تھے۔ اور پھر یہ کہ ایک مرتبہ آپ نے استخارہ کیا کہ میری موت جو ہے وہ میری مدینہ میں آئے گی یا نہیں، اس چیز کا استخارہ کر رہے تھے تاکہ میں حج کے لیے جاؤں یا نہیں۔ تو خواب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پنجہ دیکھا ایسے جس میں 5 انگلیاں کھڑی تھیں، ایسے پنجہ دیکھا۔ خواب کی جب تعبیر پوچھی کسی سے یا خود خواب کی تعبیر کی تو پھر اس پہ کہا گیا کہ اس سے مراد خواب استخارہ کس چیز کا تھا کہ میں جب حج کے لیے مدینہ سے نکلوں گا تو کہیں میری موت تو نہیں آ جائے گی، سمجھ گئے؟ تو 5 کی طرف اشارہ کیا گیا، تو اس میں تعبیر یہ کی گئی کہ یہ ان 5 چیزوں میں شامل ہے جس کا علم صرف اللہ پاک کے پاس ہے۔ آئی سمجھ؟ ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس ہے علم الساعہ، قیامت کا علم، نمبر 1۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش کا نازل کرنا، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، نمبر 3، اور جو کچھ بھی رحم میں ہے، ماں کے رحم میں، وہ کیا ہے اللہ جانتے ہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، ایک شخص آیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور وہ اس طرح کا اعتراض کرنے لگا، تم اپنی بات میں اگر سچے ہو تو بتاؤ قیامت کب آئے گی، بتاؤ بارش کب برسے گی، میری کھیتی کا وقت آ گیا ہے، یا یہ بتاؤ میری بیوی حاملہ ہے اس کے پیٹ میں کیا ہوگا، یا یہ بتاؤ کہ میں کل کیا کرنے والا ہوں، اور یہ بتاؤ کہ میری موت کہاں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا، ہمیں تمہاری بات کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا سمجھ لو کہ سب چیزوں کا علم اللہ پاک کے پاس ہے، جب ہوگا تب دیکھ لینا۔ اب بارش کا برسنا آپ دیکھتے ہیں نا، محکمہ موسمیات والے کہتے ہیں کہ بھائی جمعہ ہفتہ جو ہے نا شدید ترین کراچی میں بارش ہونے والی ہے، بارش کا امکان ہے، تو پھر جب بات کرتے ہیں تو اس میں سے 90% غلط بھی نکلتا ہے، کبھی غلط بھی نکلتا ہے، کبھی صحیح بھی نکلتا ہے۔ اب دیکھیں آج دھوپ نکلی ہے، کوئی بارش نہیں ہے، انہوں نے کہا تھا جمعہ ہفتہ بارش ہوگی، آپ سمجھ رہے، کبھی یہ صحیح بھی نکلتا ہے اور کبھی غلط بھی نکلتا ہے، اس کا مطلب حتمی نہیں ہے، اور جو چیز حتمی نہیں ہوتی اس کا تعلق علم سے نہیں ہوتا، اندازے سے ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ اور یہاں بھائی سوال آئے گا نا کہ آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بارش کے برسنے کی وقت بھی اللہ پاک کو معلوم ہے، تو یہ جو دعویٰ کرتے ہیں اور کبھی صحیح بھی نکلتا ہے، تو یہ جو صحیح نکلتا ہے یہ ان کا ایک اندازہ ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ بھائی کل بارش ہو جائے، تو ممکن تو یہ بھی ہے کہ کل کو آپ لڑکی بن جائیں، ممکن تو ہے نا جی، ممکن یہ ہے کہ وہ آگ کی بارش نکل آئے، تو ممکن تو ایک اندازہ ہے، حتمی علم تو نہیں ہے۔ اسی طرح ماں کے رحم میں کیا ہے اس کا بھی دعویٰ ہوتا ہے، لیکن یہ بھی حتمی دعویٰ نہیں ہوتا۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نے ایک دعویٰ کیا کہ بچہ ہوگا، وہ بچی ہو بچہ نکلتا، یا پھر یہ کہ یہ جب بچہ بالکل نطفہ ہوتا ہے تب کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا ہوگا، سمجھ رہے، تب کسی کو نہیں پتا، وہ صرف اللہ پاک کو پتا ہوتا ہے۔ یا پھر یہ کہ اس بچہ تو چلے لڑکا لڑکی پتہ چل گیا، لیکن وہ لڑکا کیسا ہوگا، نیک ہوگا، مسلمان ہوگا، کام کیا کرے گا، فرما بردار ہو، یہ سب چیزوں کا علم اللہ پاک کو ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور تم کل کو کیا کرو گے یہ بھی اللہ ہی جانتے ہیں۔ وما تدری نفس بأي ارض تموت، اور تم کہاں مرو گے، کس زمین کے کس حصے میں مرو گے یہ بھی اللہ پاک جانتے ہیں۔ ایک بزرگ بڑے بیمار ہو گئے تو ان کے جو مریدین تھے انہوں نے کہا کہ یہ بیماری اتنی شدید ہے کہ انتقال کا خوف ہے، تو ان لوگوں نے بزرگ سے پوچھا حضرت صرف اتنا پوچھنا تھا، آپ ناراض نہ ہوئیے گا، جب آپ کا انتقال ہو تو آپ کی قبر کہاں بنائیں، قبرستان میں لوگوں کے عام یا آپ کی اس خانقاہ میں بنائیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ تمہارا جھگڑا ختم ہو جائے گا اور تم کو قبر کے لیے جگہ بھی نہیں ملے گی۔ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی بات، اور پھر یہ ہوا کہ حضرت اس بیماری سے تندرست ہو گئے، اس بیماری میں حضرت کا انتقال نہیں ہوا۔ اور پھر کسی موقع پر چند سالوں کے بعد حضرت جو ہے وہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو پہلے زمانوں میں تو کشتی اور جہاز ہوا کرتے تھے، تو وہ سمندر میں وہ جہاز ڈوب گیا اور پھر حضرت کا جسم نہیں ملا، لاش بھی نہیں ملی، تو ان کی وہ بات سچ ہو گئی کہ تم کو قبر کی جگہ بھی نہیں ملے گی، سمجھ گئے؟ تو
تو دیکھا آپ نے کہ وما تدری نفس، کوئی نفس نہیں جانتا بأی ارض تموت، کہ کس جگہ پر اس کی موت آنے والی. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں اور خوب باخبر بھی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں هذه الخمسة لا يعلمها، کہ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو نہیں جان سکتے. لا يعلمها ملک مقرب او نبی مصطفی، فمن ادعى انه يعلم بشيء من هذه فقد كفر. کہ یہ 5 چیزیں ہیں جن کو کوئی نہ مقرب فرشتہ جان سکتا ہے، نہ کوئی منتخب نبی جان سکتے ہیں، اور اگر کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ ان 5 میں سے کسی کو جانتا ہے تو فقط کفر، تو اس نے کفر کیا. کیوں؟ لأنه يخالف القرآن، اس لیے کہ اس نے قرآن کی مخالفت کر دی. پڑھ لیتے نا ایک سورت اور، چلیں جی بس کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کو دوپہر میں بھی آنا پڑے، مغرب میں بھی آنا پڑے، عشاء میں بھی آنا پڑے. میں نہیں بلاؤں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بہت خیر و عافیت سے اس کو مکمل فرما دے تو ہم سب کو عافیت اور آسانی ہو جائے. دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا رب العالمین، جو کچھ بھی صبح سے لے کر ہم نے اب تک پڑھا ہے ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے. اس میں کہیں کمی کوتاہی ہماری طرف سے رہ گئی ہو تو اس کو اپنی جانب سے درگزر فرما دے. یا رب العالمین، ہم اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں اپنے حصول برکت کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، آپ کے ازواج مطہرات، آپ کی اہل اولاد اور اہل کی طرف، آپ کے اصحاب کرام کی طرف، آپ کے آنے کے بعد صحابہ کے بعد کے تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، فقہاء کرام، علماء کرام، مشائخ عظام، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ کرام، خصوصی طور پر ہمارے حضرت اقدس ہمارے استاذ کریم مفتی محمد قاسم العباسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ہم یہ ایصال ثواب کرتے ہیں. آپ اس کو اپنی بارگاہ کے عالیہ سے بڑھا چڑھا کر ان سب کے حق میں، ہمارے حق میں قبول و منظور فرما لیں. یا رب العالمین، جو ہم میں بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا ہیں، ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ مستقلہ عطا فرما دے. ہم میں جو انتقال کر چکے ہیں یا رب العالمین ان کی بال بال مغفرت فرما دے. آگے کی تمام مراحل و منازل ان کے لیے سہل و آسان فرما دے. ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے. آمین آمین آمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.